أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر سامعین کرام، آج آپ جس جانگزاد صالحہ کی یاد کے لیے جمع ہوئے ہیں، وہ ایک ایسا افسوسناک اور مسلمانوں کے لیے بدنامی کا باعث واقعہ ہے کہ جس پر اب جتنا افسوس کیا جائے کم ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو قبر پاک میں قید 50 سال بھی نہیں گزرے تو رات میں دوش پیغمبر اور وہ جن کو اللہ کے رسول علیہ السلام ڈھونڈتے تھے اور وہ شہزادہ جو آپ کے کندھوں پر سواری کرتا تھا اور جس کے بارے میں سب پورا معاشرہ یہ جانتا تھا، یہ نہیں کہ لوگ نہ واقف تھے، پورا مسلم علاقہ واقف تھا کہ سیدہ شباب اہل جنہ حضرت دونوں کے لیے بننا ہے کہ حسن اور حسین کا کرتے جوانوں کو کرتا ہے۔ اور یہ بات بھی سب کے علم میں تھی، معافی مخالف سب جانتے تھے کہ ایسا ایسا، اور یہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہمارا رایحان عطا یا میرا دنیا، اس دنیا میں سے یہ دونوں میرے گلاب کے دو پھول ہیں۔ خطبہ دے رہا ہے کہ ارشاد فرمایا علیہ السلام کو دونوں شہزادے آ رہے تھے، عمر چھوٹی تھی اس وقت تو گرتے پھرتے آتے تھے، آپ نے خطبہ چھوڑ دیا، ممبر سے نیچے اترے، دونوں کو اٹھا کر اپنے پاس جا کر ممبر پر بٹھا دیا اور فرمایا اللہ نے سچ فرمایا کہ اولاد تمہارے لیے بڑی خدمت ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا بچوں کو گرتا دیکھ کے۔ تو یہ ساری باتیں معروف تھی، مشہور تھیں، اور آپ یقین جانے وہ لوگ کافر نہیں تھے تو اسلام سے چڑھ نہیں گئے تھے، نمازیں ہو رہی تھی، اذانیں ہوتی تھی، جمعہ نماز ہو رہا تھا، اس وقت بھی وہ قاتل جو تھے میدان میں بھی نماز ادا کر رہے تھے، مگر اس کے باوجود یہ قیامت کیوں برپا ہوئی کہ لوگوں نے یہ سب کچھ جانتے بھی اتنا ظلم عظیم کیا جس کے بارے میں سوچ کر ہی آدمی حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ چلو میدان میں قتل لوگ ہوتے آئے ہیں، اس طرح کا سر کاٹ کر شہر شہر گھمایا گئے اور پھر اسلامی سلطنت کے گورنر کے سامنے وہ تار میں رکھا ہوا اور وہ چھڑیاں مار رہا ہو اور صحابی رسول دیکھ کر ہو رہے ہیں، چھڑی اٹھائے ہونٹوں پر کام اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہونٹے سے۔ یہ قیامت اس وقت ہی آ گئی، ابھی صدی نہیں پوری ہوئی تھی، 50 سال ہی ہوئے تھے، 1 ہجری کا تو واقعہ۔ اور وہاں مراد گورنر عبید اللہ بن زیاد کے کہنے پر کہ مجھے اس سے ملے گا کہ کچھ نہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ اس شخص کی پوری طرح تصدیق کی جائے۔ 10 گھوڑا سوار تیار کیے گئے، جن نامرادوں نے گھوڑے دوڑا دوڑا کر آپ کی لاش ماری، دوائی نہیں، میدان میں گولیاں پھیر دی، یہ سب کچھ ہوا۔ مگر یہ سوچنا یہی ہے کہ یہ واقعہ اب بھی لوگ کہتے ہیں، جگہ جگہ راستے میں لکھا ہوگا، ساتھی ساتھ ہی بیٹھے ہیں، اپنی وہ اپنی ساتھی پوچھ رہے تھے کہ یہ لمبا گیا حسین سارا پاکستان کہہ رہا ہے، اگر اب امام حسین تو دنیا کافروں سے بڑی ہوئی نہیں تھی، کلمہ نمازی تھی، مگر حالات کے جبر کا مقابلہ نہ کر امام حسین ان کو بھی پہچانتے تھے، یہ بھی انہیں علم تھا کہ آپ حق پر سواری نہیں پیدا ہوتا کہ آپ غلط ہیں، حکمران کو بھی جانتے تھے، اور انہیں کے خلاف امام علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہاں اسلامی حکومت ہو تو میں آتا ہوں۔ مگر راستے میں ہی جو انجام آپ تک پہنچا کہ 4 سوار کوفہ سے آ رہے تھے، آپ نے روکا، درود و سلام پڑھا اور ابن زیاد اور اس کے باپ زیاد پر لعنت کی، اور اس کے نتیجہ میں انہیں ہر سے نیچے پھینک دیا گیا، ان کی گردن ٹوٹ گئی اور بازاروں میں ہم ان کی لاش گھستے ہوئے دیکھ کر آئے۔ امام علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، خیمہ میں چلے گئے، قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد اللہ، کہ مومنوں میں سے کچھ بندے جو ہیں انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا سچا کیا، منہم من قضی نحبہ، کچھ پورا کر گئے، ومنہم من ینتظر، کچھ انتظار میں ہیں، وما بدلوا تبدیلا، اور بے شک اطلاعیں کیسی آ رہی ہیں، ہم نے اپنے ارادے جس غرض کے لیے ہم نکلے ہیں وہ پوری کریں گے۔ تو میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، بازار کو جوڑ نظر نہیں آتا، مگر میں نے اس لیے اس کو پڑھا کہ صبح ہم جب جاگتے ہیں تو ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے جو دعائیں ہمیں ملی ہیں، ہماری اس طرف توجہ نہیں، ورنہ ذکر اور دعا بہت بڑا ہتھیار ہے مومن کا۔ ان میں سے ایک دعا یہ ہے جو امام علیہ السلام نے سکھائی
کہ ہر کلمہ کو جب صبح جاگے تو پڑھے الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولم یجعلنی من سائر الامم۔ شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے اپنے حبیب پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا فرمایا، کسی دوسری امت میں پیدا نہیں فرمایا۔ حالانکہ باقی دین انبیاء اللہ کی طرف سے سب پر سلام ہے، مگر دعا ہے کہ یہ بہت بڑا انعام ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ تو رسول کریم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کیے ہیں اس کا تو شمار ہی کوئی نہیں، مگر اس آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر ایک تو مشہور بات ہے کہ وہ میدان حشر میں بھی اور جنت میں بھی حوض ہے، شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا اس کا پانی، جو پی لے گا پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا، مگر اسی تک اس کا مفہوم محدود نہیں ہے۔ کوثر کثرت سے نکلا مبالغہ سیگا بہت زیادہ، جسے ہم کہتے ہیں اللہ کہتا ہم نے جو چیز آپ کو دی ہے بہت زیادہ دی ہے۔ اب اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، قرآن مجید کی تفسیر ہے 30 جلدوں میں، مفاتیح الغیب کہتے ہیں، تفسیر کبیر بھی کہتے ہیں۔ تو امام اپنی اس تفسیر میں لکھتے ہیں کہ کوثر جو بہت کچھ آپ کو عطا کیا، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ کو ذریت فاطمہ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ایسی نسل دی ہے کہ جن کا نمونہ اور مثال کوئی نہیں۔ انہوں نے حوالہ دیا کہ پوری امت کوئی لائے جعفر الصادق جیسا اور موسیٰ کاظم جیسا، تو اللہ نے فاطمہ جو آپ کو دیا علیہ السلام، وہ بھی کوثر کا ایک حصہ ہے، جو انعامات ان میں وہ بھی ہیں، اور ان کے ذریعے جو وہ پھر بیٹے دیے اور ان بیٹوں سے آگے ذریت اور نسل دی۔ آپ تاریخ اسلامی دیکھ لیں، یہ کوئی محض دعویٰ نہیں، مشرق سے مغرب تک کھنگال لیں، جہاں اسلام کے لیے کبھی کوئی تحریک اٹھی ہے اور اس نے ظالم اور طاغوتوں کا مقابلہ کیا، وہاں اس میں علم جس کے ہاتھ میں ہوگا، وہ سنی ہو یا شیعہ ہوگا، فاطمی حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا جو وہ اسے انقلاب کے لیے اٹھا۔ یہ انڈونیشیا سے لے کر آپ مراکش تک کھنگال لیں، سربراہ جو ہوگا نا اس تحریک کا، وہ سید ہوگا، فاطمی ہوگا، حسنی ہو یا حسینی ہو، ذریت رسول علیہ السلام میں سے یہ لوگوں نے اس کام کو اپنے ذمہ سمجھا کہ ہماری میراث ہے، ہمارے نانا کی وراثت ہے، دوسروں سے بڑھ کر ہمارا حق ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں۔ اب جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ حسن اور حسین دونوں میرے گلاب کے 2 پھول ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اب پھولوں کی خوشبو جو ہے ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر سے، ہر پھول کی الگ الگ خوشبو ہے۔ اب جو حالات حضرت حسن علیہ السلام کے تھے، جو لوگ ان کی صلح کو نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں یاروں نے برا کیا ہے، کیسے آدمی کے ساتھ صلح کی جس لائق نہیں تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ جی چاہے کہتے رہیں۔ اب گروہ بن گئے 3، پہلے 2 گروہ تھے، پہلے سے چلے آتے تھے، شیعہ تھے، اہل سنت تھے، ان میں سے کوئی معاویہ صحیح حاکم نہیں کہتا تھا۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کہتا ہوں، خود سنی کہتے تھے کہ اس کا دور خلافت کا دور نہیں ہے، ملک عزوز ہے، ٹائرنٹ کنگڈم ہے، ایسی سلطنت ہے جو ظلم کی بات سے آتا ہے، خلافت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ مگر اس دور میں ایک تیسرا گروہ اٹھا جو مر چکا تھا، مروانیوں کا گروہ جسے ناصبی کہتے تھے۔ خود سنی بھی جو شیعوں کے بڑے بڑے مخالف ہیں، وہ بھی ناصبیوں پر لعنت کرتے تھے، یار شیعہ جو ہیں یہ دشمنان اہل بیت۔ مگر اس زمانہ میں کوئی زور پکڑ گئے، یہ وہی ہنگامے کرتے ہیں۔ اہل سنت سے ان کا کوئی تعلق نہیں، اہل سنت میں کوئی شخص اہل بیت کا مخالف نہیں ہے۔ آپ یہ یقین جانیں، جو احترام آپ کے سینے میں علی کا، فاطمہ کا، حسن اور حسین کا ذرا برابر اس سے کم ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور علی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وہ ابو ہو خیر منہما، اور باپ ان دونوں کا جو ہے وہ ان دونوں سے بھی بہتر ہے۔ اس لیے کوئی یہ جھگڑے کی بات نہیں، نزاع کی نہیں، جھگڑا کرنے والے لوگ شرارتی ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ شیعہ سنی کا نام لے کر لڑائیں۔ وہ خود اب لکھنے بھی لگیں، کراچی سے لٹریچر آتا پورا، آپ کو ایک صندوق ہی آ جائے گا، آپ پتہ لکھ دیں ناصبی بھائیوں کے لیے، اب ارانیاں لکھنے لگے۔ حالانکہ آپ کسی سنی سے پوچھیں وہ کہے ناصبی پر تو لعنت ہے، تو دشمنان اہل بیت۔ تو دونوں پھولوں میں سے ہر ایک کی خوشبو جو تھی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں کہا مادر یہاں مرکز پرکار عشق، مادر یہاں قافلہ سالار عشق۔ فاطمہ کیا ہے؟ 2 بچوں کی ماں ہے، 2 پھول ہیں اس ٹہنی سے نکلے،
ایک جو ہے وہ اس کیا کارنامہ یہ یک شمع شبستان حرم حافظ جمعیت خیر العلوم، جس کو نانا نے سمجھا دیا کہ بیٹا آدمی صلح کے لائق نہیں ہوگا، مگر اس وقت تو لوگوں نے اگر صلح نہ کی تو یہ جو ایک ہے نا لبادہ اڑا ہوا اس شخص نے کہ حضرت عثمان مظلوم مارے گئے، یہ علی اور اس کی اولاد ان کا کوئی نوٹس ہی نہیں لیتی، یہ بدنامی جو جھوٹی جس کے بارے میں علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ اور آپ کے خطبات میں بار بار کہا کہ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان اگر یہ کہنا 70 قسمیں تو میں دیتا ہوں کہ میرا حضرت عثمان کے قتل میں کوئی دخل نہیں، میں نے نہ حکم دیا نہ راضی ہوا، مگر ان لوگوں کو مطلب بدنام کرنا تھا۔ یہ عام لوگوں پر یہ بات اثر کر گئی، عوام واقعی سمجھ بیٹھے کہ کچھ وہ لوگ جو اس تحریک میں تھے ان کو یار امیر المومنین علیہ السلام نے مصر کا گورنر بنا دیا، کسی کو کوئی بنا دیا، داڑھ میں کچھ کالا ہے، اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس کے چہرہ سے نقاب نوچنے کے لیے نا حکومت کو لات مار دینا، دے دینا اس کو فری ہینڈ، پھر جب یہ حکومت کرے گا نا تو جن لوگوں نے علی علیہ السلام کی بیعت نہیں کی تھی یا آپ کے بارے میں کچھ غلط رائے رکھتے تھے، آپ تاریخ اٹھا لیں، سب مرنے سے پہلے پچھتا کر مرے ہیں کہ افسوس یار علی ٹھیک کہتا تھا، یہ آدمی جو اس نے تو بہانہ بنا رکھا تھا قتل عثمان کا، اس نے تو اسلام کا سارا تیا پانچا کر دیا، نہ نماز وہ رہی، نہ زکوٰۃ رہی، نہ وہ حج رہا، جو حج قرآن نے مقرر کیا تھا حج تمتع کہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں تم کر سکتے، اس پر لوگوں کو مارنا شروع کر دیا، وہی کفر کا رواج ایک سفر میں تم دونوں نہیں کر سکتے وہ کرنا شروع کر دیا۔ نمازوں کے اوقات میں اتنی تبدیلی کہ لوگ جمعہ کا خطبہ اتنا لمبا کہ عصر کی نماز بیٹھے اشارے سے پڑھ لیتے، سجدہ بھی نہ کرتے، لوگ کہتے اٹھ کر پڑھو، یعنی وقت جا رہا ہے، خطبہ نہیں ختم ہو رہا عالموں کا، اور خطبہ کیا نعوذ باللہ زبان جو ہے اس سے نکالتے ہوئے زبان جلتی ہے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور ان کے دوستوں پر لعنت، یہ حصہ بنا دیا خطبہ کا کہ لعن اللہ علی ومن احبہ، تو جو بیچارہ چیخا کہ یہ جمعہ ہے، یہ خطبہ، سر کاٹ دیا۔ تو ہر شاید تبدیل، مگر یہ 20 سالہ دور ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو جو لوگ شروع کرتے ہیں نا کہ یزید نامزد ہو گیا اور امام حسین رضی اللہ عنہ اس پر ناراض ہو گئے، بات واضح نہیں ہوتی۔ اگر امیر معاویہ کو حضرت حسن یہ ہاتھ کھلا نہ دیتے اور 20 سال میں اس کا اصل چہرہ سامنے نہ آتا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تحریک بالکل بے جواز ثابت ہوتی کہ یار ایک برا آدمی بیٹھ گیا، پھر کیا، اگر سسٹم ٹھیک چل رہا ہے تو شراب پیتا ہے یا زنا کرتا ہے، اس سے کیا قیامت آ جاتی ہے، یہ اس کا ذاتی فعل ہے۔ نہیں، میں نے جو خطبات دیے اور جو تاریخ کنگالی، اور میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں کہ یزید جو ہے یہ ایسے ہی جیسے خواجہ حسن نظامی مرحوم سے جب کوئی پوچھتا تھا کہ آپ معاویہ کے بارے میں کہتے کیا ہیں تو وہ کہتے تھے بڑا بڑی فکرہ کہ وہ تو یزید کا بھی باپ تھا، یزید بالکل اس کے مقابلے میں پاسنگ بھی نہیں ہے جو ظلم اس نے کیا، جس نے سر اور اس نے اڑائے ہیں، اور علی علیہ السلام کے ماننے والوں کی جائیدادیں ضبط کی، ان کی زبانیں کاٹی، ان کو درختوں پر لٹکایا، پورے ملک میں دہشت پھیلا دی، اور لوگ اس زمانہ میں پھر حضرت حسین علیہ السلام سے آ کر کہتے تھے کہ یہ صلح ہے جو آپ کے بھائی نے کی، اس کی بجائے ہمیں قتل کرا دیتے، ہم جانیں دے دیتے، یہ منظر تو نہ دیکھنا پڑتا۔ تو اس کو معلوم ہوا مروان کے ذریعہ کہ اس طرح لوگ حضرت حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں۔ اس نے خط لکھا معاویہ نے کہ کسی فتنہ میں مبتلا نہ ہو جانا اور اپنے بھائی کے عہد کے خلاف نہ کرنا، بغاوت نہ کرنا۔ تو امام علیہ السلام نے جو خط لکھا نا اس دور میں، تحریک حسینی کو سمجھنے کے لیے اس کا مطالعہ ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا تو کہتا کسی فتنہ میں مبتلا نہ ہو جانا، اس سے بڑھ کر فتنہ اور امت کے لیے کیا ہوگا کہ تیرے جیسا آدمی امت کا سربراہ بن چکا، فتنہ تو برپا ہو چکا، اور میں جو تیرے خلاف جہاد نہیں کرتا اس کے لیے مجھے عذر سمجھ نہیں آتا کہ میں قیامت کے دن جواب کیا دوں گا۔ صرف میں اپنے بھائی کا عہد نبھا رہا ہوں کہ جو انہوں نے معاہدے میں یہ شرط طے کی تھی کہ مرتے وقت یہ کسی کو نامزد نہیں کرے گا، امت پر چھوڑ جائے گا، وہ دیکھوں گا۔ اگر آخری کیل بھی اس نے اس تابوک میں ٹھونک دی پھر دیکھا جائے گا، ابھی تم صبر سے کام لو۔ اپنے ساتھیوں کو بڑی مشکل سے آپ چپ کراتے تھے۔ تو حضرت حسن علیہ السلام کی صلح کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں انہوں نے تو صلح اس لیے کی تا نشین ذات سے پیکاروں کی پشت پاز از برسرے تاج ان کی، تخت مل رہا تھا، اور یقین جانے حضرت علی علیہ السلام سے اتنی محبت لوگوں کو نہیں تھی جتنی حضرت حسن علیہ السلام سے تھی۔ ان کی وفات کے بعد جب عبداللہ ابن عباس نے اعلان کیا کہ امیر المومنین تو فوت ہو گئے، ان کا بچہ اگر تم چاہتے ہو بیعت کر لو ورنہ جس کی چاہو جا کر کرو، تو 40,000 نے حضرت حسن علیہ السلام کی بیعت اپنی خوشی سے اس وقت کی۔
اور جتنا ان کو پسند کیا، ان پر تو کوئی تہمت بھی نہیں تھی، نہ کسی قتل کی، نہ حضرت حسن علیہ السلام کے ساتھ جانیں دینے کے لیے تیار تھے، مگر تا نشین داد سے پیکاروں کی پشت پادت برسر تاج، تخت اور تاج کو ٹھوکر مار دی کہ امت میں آگ جو ہے نا بجھ جائے، چلو میرے تخت چھوڑنے سے اگر صلح ہوتی ہے اور امت کسی صحیح راستے پر آتی تو آ جائے، اور اصل مقصود یہی تھا کہ اس شخص کا اصل چہرہ لوگوں کے سامنے آ جائے۔ زکوٰۃ کے بارے میں جو حال ہوا اہل سنت کی کتاب میں آپ سنیں پڑھیں، اس میں ایک علیحدہ باب ہے کہ ائمہ جور جو ہیں، جو ظالم حاکم ہیں، ان کے بیت المال کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ تو ان صحابہ سے لوگ آ کر پوچھتے تھے جو اس معاویہ کے دور میں فوت ہوئے ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، حضرت ابو ہریرہ، ان سب سے پوچھتے تھے کہ یہ جو زکوٰۃ کے ساتھ کر رہا ہے کہ اپنے کپڑوں اور خوشبوؤں پر خرچ کر رہا ہے، اپنے چیلے چانٹوں پر لٹا رہا ہے، اب زکوٰۃ اس بیت المال کو دینا جائز ہے؟ تو وہ کہتے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام نے پہلے ہی پیش گوئی کی تھی کہ ظالم حاکم آئیں گے، وہ یہ سب کچھ کریں گے، مگر امت کے اجتماع اور اتفاق کی خاطر تم ان کو دیتے رہنا، وہ جواب دہ خود ہوں گے، تم بری ہو جاؤ گے۔ یعنی اس وقت ہی نماز، زکوٰۃ، حج سب دین کے ستیہ ناش ہو چکا تھا۔ اس لیے حضرت حسین علیہ السلام کے لیے کوئی راستہ باقی نہیں رہ گیا تھا۔ یہ کوفیوں کا بلانا بعد کی بات ہے، جب خود معاویہ نے مدینہ شریف میں آ کر مطالبہ کیا کہ تم بیعت کر لو، تمہارا بھائی ہے، جو کہو گے تمہاری مرضی کے مطابق کرے گا، اس وقت ہی حسین علیہ السلام نے صاف جواب دیا کہ اب تو حد ہو گئی، تیری بیعت میرے بھائی نے کی تھی، میں تو اس وقت بھی ناراض تھا، مگر میں ان کی بات رد نہیں کر سکتا تھا۔ اب یزید جیسا آدمی، اب باقی کثر جو ہے کہ امت کا جنازہ نکل جائے، اس کے لیے بھی تم کہتے ہو، یہ کبھی نہیں ہوگا، اس وقت ہی نہیں مانے تھے۔ اس لیے اتنی بڑی سلطنت سی میرے عزیز بھائیوں، ساری دنیا مان چکی تھی، مانی جبر سے تھی۔ یہ نہ کہا کہ مسلمان بے دین ہو چکے تھے، بے دین نہیں تھے، وہی مسلمان ہیں جو بعد میں توابون کی شکل میں بدلہ لینے کے لیے اٹھے، وہی ہیں جنہوں نے مختار کا ساتھ دیا اور ان کی قبریں اکھاڑیں اور ان کی لاشیں جلائیں، مسلمان وہی تھے، مگر حالات ایسے ہو گئے۔ اس طرح کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد داخل ہوا کہ لوگ تو رات کے وقت یہ سمجھتے رہے کہ یہ حضرت حسین علیہ السلام آئے، وہی حجازی لباس، اسی طرح ابا کبا اور منہ چھپایا ہوا، لوگ پاؤں چومتے رہے کہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، اور سارے کوفہ کے سردار ساتھ۔ جب محل میں چلا گیا منہ سے نقاب اتارا اور کہا ٹھیک ہے ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ حسین ہے۔ بیچارے یرغمال بن گئے، انہوں نے کہا اوپر چڑھ کر اعلان کرو کہ ساتھ چھوڑ دو مسلم کا، ورنہ میں تم سب کو کوفہ میں سے گزار دوں گا۔ حالات پر قابو پا لیا، شہروں میں فوج کھڑی کرتی، اس محلہ کا آدمی دوسرے محلہ میں نہیں جا سکتا، اور مچل کے لے لیے سرداروں سے جس کے گھر میں کوئی مسافر پایا تو سزا دی جائے گی، مختار کو بھی جیل میں بند کر دیا۔ اس لیے یہ کوئی نہ کہے، بالکل غلط بیانی کرے گا جو عالم اور جو ذاکر کہے گا کوفہ والے بے وفا ہو گئے تھے۔ کوفہ والے اپنے آپ پر قائم تھے اور انہوں نے بعد میں وہ حق ادا کر دیا، بدلہ لینے کے لیے جو کچھ کیا اس کوفے نے کیا، مگر اس وقت ابن زیاد نے اس طرح شہر پر قابو پا لیا، کنٹرول حاصل کر لیا، کسی کے بس میں نہیں رہا۔ خود ابن کثیر جیسے آدمی کہتے ہیں جو کربلا میں گئے تھے، انہیں سے راضی کون تھا؟ کتنے لوگ تھے جو امام کے مقابلے میں خوشی سے گئے تھے؟ بہت تھوڑے تھے، مجبور کر دیے گئے تھے کہ شہر میں کوئی بالغ آدمی پھرتا دیکھا گیا جو کربلا نہ گیا میں اس کو پھانسی پر لٹکا دوں گا، سب بیچارے مجبور بالغ آدمی چلے گئے۔ اسی لیے امام علیہ السلام آج آپ دیکھتے ہیں 9 تاریخ، اب عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، امام علیہ السلام اپنے خیمہ کے سامنے تلوار پر سر رکھ کر اس طرح سر جھکائے بیٹھے ہوئے، فوج نے آگے بڑھنا شروع کیا۔ حضرت عباس آئے، انہوں نے جھنجھوڑا بھائی فوج تو آگے بڑھ رہی، آپ نے فرمایا جاؤ ان سے پوچھو کہ جو بات ہو رہی تھی کہ اگر تم لوگ، میں کہتا ہوں امام کی زندگی کا یہ پہلو بھی ذاکری میں کچھ گم ہو گیا کہ آپ نے پھر بھی کہ حق کا اعلان میں نے کرنا ہے کہ اس آدمی کی حکومت اسلامی نہیں، نہ یہ اسلام کا نظام ہے، مگر خون ریزی سے بھی پرہیز کرنا۔ مدینہ میں دیکھا کہ شاید یہ کہ ورنہ سختی کرے، مکہ چلے گئے، مکہ میں دیکھا سختی ہو گئی، کوفہ کا رخ کیا، اور کوفہ کے راستے میں بھی آپ دیکھتے ہیں جب حور ابن یزید رہائی ملا تو امام نے اس سے بھی کہا کہ اگر یہ لوگ میرا آنا پسند نہیں کرتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ ضد نہیں کی کہ کچھ کہا کہ یار امام نے تو خواہ پر ہٹ دھرنی کی، مرنا ہی تھا نا، پھر نہیں، انہوں نے ہر موقع دیا کہ اگر یہ گناہ سے بچنا چاہتے ہیں تو بچ جائے، میں باطل کی حمایت کروں، اعلان کروں کہ یہ حکومت درست ہے، آئینی یہ غلط، یہ نہیں ہوگا، اور اگر یہ چاہتے خون ریزی نہ ہو تو میں خون ریزی کو پسند نہیں کرتا۔
لوگوں نے کہا کہ جو یہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ تو صرف 1000 سپاہی ہے جو پیچھے لشکر کوفہ میں تیار ہو رہے ہیں، اگر نپٹا ہے تو انہیں سے نپٹیں۔ تو آپ نے فرمایا انی اکرہ البدعۃ بالقتال، جنگ شروع کرنے کو میں ناپسند کرتا ہوں۔ یہی تو یہ چاہتے ہیں کہ میں پہل کر دوں، حالانکہ وہ 1000 سے نپٹ لینا آسان تھا۔ فرمایا میں اگر یہ کام کروں تو ان کے لیے تو بہانہ ہاتھ آ گیا کہ حسین نے خود چھیڑی دی۔ فرمایا اگر نہیں ارادی میں واپس چلا جاتا ہوں۔ اور میدان میں بھی جب عمر بن سعد آیا ہے، اس سے بھی ملاقات ہوئی، تو امام نے یہی کہا کہ اگر تم لوگ میرا آنا پسند نہیں کرتے تو بیعت پر مجھے مجبور نہ کرو۔ ایک غلط بات کی حمایت میں کس طرح کروں، باقی میں واپس چلا جاتا ہوں اگر تم راضی نہیں ہو۔ اس نے بھی پسند کیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کو لکھا کہ یار جھگڑا ختم ہو گیا، حسین راضی ہیں کہ میں واپس چلا جاتا ہوں، بات چھوڑو۔ ابن زیاد کو بھی یہ تجویز کچھ پسند آئی کہ چلو اس میں بہتری ہے، بدنامی سے بچ جائیں گے۔ مگر یہ شمر، یہ بھی ایک صحابی کا بیٹا تھا جلداوشن کا، اس نے کہا یہ آپ کے وقار کے بالکل منافی ہے کہ آپ کے علاقے میں آیا ہوا ایک آدمی اور اس طرح بچ کر چلا جائے، وہ اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرے، پھر آپ رائے قائم کریں کہ اس کو زندہ چھوڑنا یا ختم کرنا۔ بیعت پر بھی بات نہیں رہی۔ جب یہ خط لے کر شمر آیا اور عمر بن سعد سے آ کر کہا کہ یہ امیر کا خط، اور اس نے لکھا کہ جنگ کرو ورنہ کمان میرے حوالے کرو اور تیرا سر کاٹ کر پہلے میں عمر اس کو ابن زیاد کو بھیجوں گا۔ اس نے کہا خبیث، جو رائے میں نے دی تھی تو نے اس کا بیڑا غرق کیا۔ اگر وہ اللہ کا بندہ واپس جانا چاہتا تھا اور ابن زیاد بھی قائل ہو گیا تھا تو نے یہ کیا بات کی؟ اب جو تو کہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو حوالے کرے، بیعت کرے اور اس کے بعد بھی فیصلہ گورنر کرے گا، یہ بے غیرتی اس کے ان دونوں پہلو میں اس کے باپ علی کا دل ہے۔ وہ بے غیرتی یہ کر سکتا کہ بیعت بھی کرے، گورنر کے حوالے بھی اپنے آپ کو کر دے اور پھر رائے نہ رائے نہ، پھر وہ کہے کہ ہم اپنی رائے قائم کریں گے؟ سنایا ہی نہیں۔ جب آپ نے حضرت عباس کو بھیجا اور انہوں نے پوچھا، اس نے کہا یار کوئی جواب سنانے والا ہوتا تو میں سناتا نا، ایسی بے غیرتی اور بے حیائی کی بات میں علی کے فرزند کو یہ سناؤں کہ وہ بیعت بھی کر لے، اس زیاد ابن زیاد کے حوالے کرے اور پھر اس کی مرضی پر کہ زندہ چھوڑے یا اس سے موت نہیں بہتر؟ ہاں، اس نے کہا یہ جواب سنانے کے قابل ہی نہیں تھا۔ جب یہ بات آپ کو آ کر سنائی تو آپ نے پھر ایک رات مانگی۔ میں نے ایک شیعہ عالم کی تقریر سنی، اس کا وہ جملہ میں نے کئی مرتبہ دہرایا، بات وہی ہوتی ہے، کہنے کا انداز ہوتا۔ اب امام علیہ السلام نے جب حضرت عباس سے کہا کہ جب یہ جنگ پر آمادہ ہو گئے اور صبح قیامت ہی ہے تو ایک رات کی مہلت دیں، کل صبح جو یہ کرنا چاہتے کریں۔ اب ایک رات سے عمر کتنی لمبی ہو جانی تھی، کیا فائدہ تھا؟ مگر امام علیہ السلام اس نے جو بات کہی، بڑی پیاری بات کہی کہ امام مہلت مانگ نہیں رہے تھے، مہلت دے رہے تھے، مہلت دے رہے تھے کہ یہ نامراد اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ یہ جنت میں جانا چاہتے ہیں جہنم میں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں اس رات کا جو آپ نے وقت لیا تھا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مکہ سے آپ کے ساتھ 72 آدمی آئے تھے، مگر تاریخ میں اٹھا رہے ہیں 140 سے زیادہ آدمی ہیں جو آپ کے ساتھ شہید ہوئے۔ وہ رات کے پردے میں آ گئے جن کی قسمت میں سعادت اور نیک بختی تھی۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ایک برسر حق آدمی، رسول اللہ کا نواسا اور بے گناہ، بیعت کے بعد بھی جان نہیں چھوڑتے۔ اب کیا جواز ہے ان کا ساتھ دینے کا؟ اور یہی بات آپ دیکھتے ہیں صبح ہوئی جب حر ابن یزید نے دیکھا کہ میں ہی 1000 سپاہی کے ساتھ گھیر کر اس میدان میں لایا تھا، اس نے بھی عمر بن سعد سے جا کر پوچھا کمانڈر سے کہ جو کچھ حسین کہتے تھے ان میں سے کوئی بات تمہیں قبول نہیں؟ اس نے کہا یار میرے بس میں ہوتا تو میں ضرور مان لیتا، مگر ابن زیاد نہیں مانا۔ اس نے حکم دے دیا کہ اگر یہ بات نہ مانے تو عمر بن سعد کا سر کاٹ کر بھیج دو۔ اب میں بے بس ہو گیا۔ تو پھر حر نے اپنے بھائی اور غلام کے ساتھ گھوڑوں کو ایڑ لگائی، امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہا امام میرے لیے معافی کا کوئی راستہ ہے، میں ہی بد نصیب ہوں جو آپ کو گھیر کر اس میدان میں لایا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا تیرا نام کیا جانتے تھے؟ اس نے کہا میرا نام میری ماں نے حر رکھا تھا، آزاد کو کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا انت حر من النار، تو آگ سے آزاد ہو، بچ گیا، جہنم کی طرف جا رہا تھا، اللہ نے بچا لیا۔ تو رات آپ نے مانگی اور وہ رات جس طرح گزری ہر شخص پڑھ سکتا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے کوئی شیعہ کوئی سنی ہے جو حسین علیہ السلام کا نام لیتا اس کے لیے وہ آئینہ ہے کہ وہ دیکھیں آپ نے اور آپ کے ساتھیوں میں وہ رات کیسے گزاری۔ زندگی کی آخری رات ہے، کوئی بچوں کو لے کے روتے رہے، کوئی نماز میں ہے، کوئی قرآن تلاوت کر رہا، کوئی دعائیں مانگ رہا، کوئی سے پوری رات عبادت میں گزری۔ گھوڑ سوار گرد گھومتے رہے اور امام علیہ السلام یہ آیت پڑھتے رہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔
سورہ آل عمران کی کہ کافر یہ خیال نہ کریں کہ اگر ہم نے انہیں نہیں پکڑا اور اب یہ دمدنا رہے ہیں زمین میں تو یہ ان کے لیے کوئی بہتر ہے. اللہ فرماتا نہیں، ہم ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ اگر کسر کوئی رہ گئی ہے تو یہ گناہ زیادہ کر لیں، انہیں پھر رسوا کرنے والا عذاب ملے گا. وہ رسوا کرنے والا عذاب آخرت میں تو ہے ہی، آپ نے یہاں نہیں دیکھا دیدی کہ خون ناحق کے پروانہ شمارا چند رہا مانا داد کے شبرا سحر کنا. راوی بیان کرتا کہ میں نے دیکھا، میں اس کوفہ میں تھا، امام علیہ السلام کا سر مبارک تشت میں تھا، عبید اللہ ابن زیاد چھڑی مار رہا تھا. وہاں ہی اسی محل میں اسی جگہ میں نے دیکھا کہ مختار بیٹھا ہوا تھا، اس کے سامنے عبید اللہ ابن زیاد کا سر کٹ کر آیا، اسی نامراد گورنر کا. اور میرے دیکھتے یہ آپ ترمذی میں دیکھ رہے ہیں اہل سنت کی کتابیں کہ لوگوں میں شور مچ گیا، آ گیا آ گیا آ گیا، لوگ ہٹ گئے اور دیکھا سانپ آیا. وہ گیا اور جا کر اس کے نتنوں میں گھسا، کھوپڑی میں گیا ابن زیاد کی، نکل گیا، پھر آیا. 3 بار اس ظالم فاسق کے ساتھ یہ سلوک دنیا میں ہی لوگوں نے دیکھا. آخرت میں جو ہے نا ولا عذاب الآخرت اشد، آخرت کا عذاب تو ابھی ان کا منتظر ہے، بہت بڑا عذاب ہے. مگر یہاں دنیا میں بھی جو امام علیہ السلام پڑھ رہے تھے نا کہ یہ نامراد یہ نہ سمجھیں کہ اگر ہم مہلت دے رہے ہیں تو بہتر ہو رہا ہے ان کے لیے، یہ مہلت مل رہی ہے لیزدادوا اسما، تاکہ کوئی کسر رہ گئی ہے تو یہ پیمانہ اپنا بھر لیں تاکہ بعد میں ولہم عذاب مہین، دردناک عذاب انہیں ہو. تو ساری رات بعد میں گزری. اس کے بعد جو کچھ ہوا اس میں صرف ایک واقعہ کا میں حوالہ دوں گا، وقت میں کی گنجائش نہیں، آپ سوال بھی کرنا چاہیں کر لیں. امام علی زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جکڑا ہوا تھا، میرے گلے میں بھی توق تھا، ہاتھ باندھے ہوئے تھے. میری اماں پھپھی زینب میرے ساتھ تھی، وہ بھی اونٹ پر تھی، بچے ساتھ تھے. میں نے سارے سفر میں اور اس مصیبت کے زمانہ میں اپنی پھپھی کو رات کی نماز جو ہے قضا کرتے نہیں دیکھا. تہجد کی نماز نہیں زینب نے چھوڑی. آپ 5 نمازیں یا 3 نمازیں جمع کر کے پڑھے، وہ نہ پڑھے اور لبیک یا حسین کے نعرے لگائے، سنی ہو یا شیعہ. آپ سوچیں کوئی منہ ہے اس لائق کہ آپ یا حسین کہیں. حسین نے تو اس وقت بھی نہ، میں موجود تھا اور علی نقی قدس اللہ روح بڑے عالم تھے، لکھنؤ سے آتے تھے، انہی کے باپ دادا نے سارے ملک میں شیعت پھیلائی، انہی وہاں سے یہ اتحاد چلا. وہ کہہ رہے تھے کہ شیعو تمہیں خنجر تو یاد ہے جو حسین علیہ السلام کے حلق پر چلا، مگر وہ سجدہ یاد نہیں جو انہوں نے آخری وقت. امام ابو الحسن الرضا علیہ السلام کہتے ہیں پڑھا کریں کچھ اپنی کتابیں، خدا کے لیے یہ جو ہے نا ذاکری اور واعظی اور میرے طرح کی تقریریں کچھ نہیں، کچھ بننا چاہیے. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کونوا لنا زینب، اور ہمارے شیعو تم ایسے بنو کہ تمہارا وجود ہمارے لیے زینت ہو، باعث فخر. جس محلے میں رہتے ہو جیسے علاقے لوگ فخر کریں کہ یار ہم میں بڑا شریف آدمی ہے، مثال دیں. لوگ پوچھیں کہ کون امین ارجان، لوگ کہیں شبلی صاحب ہے، پھر تو مزہ آیا نا شیعت کا. اور اگر کہیں توبہ 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 نام لو یار اتنے جھوٹے اور اتنے ٹھاگر فریبی، تو فرمایا ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے بدنامی کا باعث نہ بنو، کام اچھے کرو تاکہ لوگ کہیں یہ جعفری ہے. جعفر الصادق نے یہ ادب سکھایا. ایک غیر مسلم مدینہ منورہ میں آ گیا، زمانہ امام صادق علیہ السلام کا تھا. میرا وطن میں صرف اس کی ایک والدہ تھی. خدا کے لیے جو بھی بیان کرتے ہیں نا سب سے کہیں کہ جو سیرت کا پہلو ہے نا کوئی ہے اس میں اسوار نمونہ وہ بھی ہمارے سامنے رکھے نا کہ کیسے نیک سلوکی. درمیان میں بات آ گئی کہ امام حسین علیہ السلام کی کریں کہ جب آپ نے دور سے دیکھا کوئی چیز نظر آ رہی، ابھی ہو رہا مراقی نہیں ہوا تھا، لشکر آپ کے سامنے ابھی نہیں آیا. لوگوں نے کہا حضور کچھ نظر تو آتا ہے، کھجوروں کے جھنڈ ہیں. دوسرے لوگوں نے کہا نہیں اس راستے میں کھجوریں نہیں ہیں. جب قریب آئے پتہ چل گیا کہ یہ تو نیزے ہیں جس پر انہوں جو گھوڑوں پر انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں، یہ لشکر ہے ابن زیاد کا. تو جہاں آپ ذو حسم میں ٹھہرے تھے وہاں پانی کثرت تھا، آپ نے بھی اور آپ کے ساتھیوں نے پیا، مشکیں بھر لیں. اور وہاں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی زیادہ بھر لینا. جب یہ ہور پہنچا ہے، بیدل تھے گھوڑے ان کے جو تھے وہ پیاس سے مر رہے تھے، زبانیں باہر، کوئی بے ہوش ہو کر گر گئے. دشمن جو قتل کرنے کے امام علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مشکیں پکڑو، ان کے منہوں کے ساتھ لگا کر ان کو پانی پلاؤ، برتنوں میں ان کے گھوڑوں کو پانی پلاؤ. یہ وہ نمونہ تھا جو اولاد پیغمبر نے دنیا کے سامنے پیش کیا.
اس لیے جتنا جی چاہے کوئی چاند پر تھوکتا رہے نا، ان کے اپنے منہ پر وہ تھوک گرے گا۔ کوئی اولاد پیغمبر کے مرتبے کو کم نہیں کر سکا، نہ کر سکے گا۔ نہ زیاد کی وہ ستم رہی، نہ یزید کا وہ ظلم رہا، جو رہا تو نام حسین کا، اسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ مگر کردار اور کریکٹر نے زندہ رکھا تھا۔ کام ایسا کیا کہ دشمن بھی ماننے پر مجبور ہو گئے۔ وہ امام رضا علیہ السلام کی بات کی طرف، امام صادق علیہ السلام کی بات کی طرف پھر آتا ہوں۔ جب شامت آ گئی ان کی کہ مختار نے پکڑ لکڑ شروع کر دی، بہت بری سزائیں دیں، اور وہ 10 آدمی جو گھوڑوں پر سوار ہو کر امام علیہ السلام کی لاش پر گھوڑے دوڑاتے رہتے، ان کے نام موجود ہیں، ان کے باپوں کے، وہ دسیوں گرفتار ہوئے، زنجیروں سے جکڑے گئے لوہے کی، اور زندوں پر مختار نے حکم دیا کہ گھوڑے دوڑا دوڑا کر ان کے پنجر اڑا دو۔ ان حرامزادوں نے امام علیہ السلام کے ساتھ یہ سلوک کیا، نواسہ رسول تو سب بھگت کر مرے۔ ساروں نے نتیجے دیکھے۔ اسی زمانہ میں حسین ابن نمیر جو تھا، جس نے امام علیہ السلام کو آخر وقت میں نیزہ مارا اور امام علیہ السلام زمین پر گر گیا۔ یہ جو مشہور ہے، سب لوگ کہتے ہیں شمر نے سر کاٹا، شمر نے کوئی سر نہیں کاٹا۔ شمر ٹھیک ہے، شرارت ساری اس نے کی، گورنر کو خراب کیا، حکم نامہ لے کر آیا۔ قتل کرنے والا سنان بن انس النخعی تھا، جو قاتل ہے نا سنان ابن انس النخعی، بھڑکانے والا ٹھیک، وہ فوج کا افسر تھا، شمر الگ بات۔ اسی لیے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَيُّ رَضِيَّةٍ عَدَلَتْ حُسَيْنٌ غَدَاةَ تُبِيرُهُ كَفَّا سنان۔ جب سنان نامراد کے ہاتھ امام علیہ السلام کا گلا کاٹ رہے تھے، اس سے بڑی مصیبت بھی دنیا میں کبھی آئے گی کہ فرزند رسول کا گلا کاٹ رہا سنان، اس کا حوالہ دیا سنان بن انس النخعی۔ تو حسین ابن نمیر تھا جس نے نیزہ مار کر امام علیہ السلام کو نیچے گرایا تھا۔ اب وہ بھی جنگلوں میں چھپتا پھرتا تھا، جان بچانے کے لیے مختار کے سپاہی ڈھونڈتے پھرتے۔ امام علی زین العابدین علیہ السلام کا قافلہ مکہ کی طرف عمرہ کے لیے جا رہا تھا۔ جنگل میں خیمے لگے ہوئے تھے، شام کا وقت تھا، سورج اسی طرح جھٹپٹا ہو رہا تھا۔ تو یہ بھی حسین ابن نمیر پناہ کے لیے ڈھونڈتا پھرتا تھا، کوئی ٹھکانہ خیموں کی طرف آیا۔ اب میں کہتا ہوں کیوں نہ اللہ اور اس کے فرشتے رسول اور آپ کی آل پر درود بھیجیں، اور ہم کیوں نہ بھیجیں، کوئی ایسا کر سکتا؟ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ امام علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ وہی نامراد ہے جس نے میرے والد اطہر کو آخر وقت میں گرایا تھا، مگر آپ نے ساتھیوں سے کہہ دیا کہ یہ حسین ہے، اب جان بچانے کے لیے پھر رہا، میرے سامنے آیا تو شرمندہ ہوگا اور شاید یہ رات اچھی طرح نہ گزار سکے، اسے نیند نہیں آئے گی، میں چھپ جاتا ہوں، اسے نہیں ملوں گا، مگر رات اس کے ساتھ ایک اچھے میزبان کی طرح سلوک کرنا، یہ مہمان ہے ہمارا، بہت اچھا سلوک کرنا۔ انہوں نے بہت خدمت کی۔ صبح جب جانے کا وقت ہوا تو امام علیہ السلام آئے اور کہا حسین شاید تو بھول گیا ہو، میں علی زین العابدین، میں اس وقت بستر پر تھا جب میرے والد کو تو نے نیزہ مار کر زمین پر گرایا، مجھے منظر سارا یاد، مگر تو بتا کہ رات کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ اس نے کہا نہیں، مجھے کوئی اذیت نہیں ہوئی، بہت اچھا سلوک ہوا۔ تو آپ نے فرمایا بس یہی فرق ہے کہ ہم آپ کے مہمان ٹھہرے تو جو آپ سے میسر ہو سکا وہ سلوک تم نے کیا، اب ہمارا مہمان تھا، دیکھ میرے خادموں کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آدمی نے کہا کہ میں غیر مسلم ہوں، وطن میں میری صرف ایک والدہ ہے بوڑھی، اور کوئی نہیں۔ اب وہ غیر مسلم ہے، مجوسی ہے، میں اسلام لے آیا ہوں، میں واپس جا کر اگر اس کو بتاؤں کہ میں نے مذہب تبدیل کر لیا تو ماں کو بڑی تکلیف پہنچے گی، آخر وہ اپنے مذہب کو سچا سمجھتی ہے بوڑھی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا میری بات پلے باندھ، جنازہ تو اس کا پڑے گا، وہ مسلمان ہو کر مرے گی، اس کو بتانا نہیں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، نہ اس کے سامنے وضو کرنا، نہ نماز پڑھنی، چھپ کر صرف سلوک بہت اچھا کرنا شروع کر دیں۔ اس نے جا کر اتنی خدمت شروع کی کہ ماں حیران ہونے لگی کہ بچہ اچھا تھا پہلے بھی مگر بہت نیک ہو گیا۔ ایک دن اس نے پوچھا بیٹا تم پہلے بھی کوئی اتنے برے نہیں تھے مگر بتاؤ اب اتنا نیک سلوک؟ اس نے کہا ہاں ماں ایک ملک ہے عرب، وہاں میں گیا تھا، وہاں ایک مدینہ شہر ہے، وہاں ایک بزرگ سے میں ملا تھا، اس بزرگ نے مجھے نصیحت کی تھی، اس لیے میں آپ کی خدمت بہت زیادہ کرتی ہوں۔ تو ماں نے سننے سے یہ کہا کہ بیٹا وہ شخص پھر ضرور نبی ہوگا۔ تو اس نے کہا آدمی نے کہ نہ ماں نبی نہیں ہے، نبی کا بیٹا تھا، نبی کی اولاد میں سے تھا۔ اس نے کہا بیٹا پھر اس دین میں مجھے بھی داخل کر کلمہ پڑھا، رات ہی موت آ گئی، صبح اس شخص نے اس کا جنازہ پڑھا۔ اس لیے جن ائمہ بیت علیہ السلام کے آپ نام لیوا ہیں،
اور جس وجہ سے آپ کا نام شیعہ رکھا گیا۔ عربی زبان سے واقف ہر آدمی جانتا کہ مشایعت اور تشیع ساتھ ساتھ چلنے کو کہتے ہیں۔ آپ جنازے کے ساتھ چلتے ہیں، اس کو بھی تشیع الجنازہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی جنازے کے ساتھ ساتھ یا اس کے پیچھے چل رہا۔ ہم مہمان کو رخصت کرنے جاتے ہیں، وہ بھی کہ اس کی مشایعت کی، اس کے سب شین یہ ہیں سے نکلے۔ اس لیے اگر آپ شیعہ ہیں نا تو اللہ کے لیے میری بات مانیں، یہ مناظرے اور جھگڑے اور تندے سے کچھ فائدہ نہیں۔ آپ بن جائیں شیعہ، کوئی بیمار ہو اس کی بیمار پرسی کے لیے جائیں، کوئی جنازہ اس میں شامل ہو، امام علیہ السلام نے فرمایا مر جاؤ، محلے میں کوئی بیمار ہو اس کی خبر پرسی کرو، اور مر جائے اس کے جنازہ میں شریک ہو، اس کو کسی چیز کی حاجت تو پوری کرو۔ اب امام حسن علیہ السلام نے حکومت چھوڑ دی، مگر بدلہ کیا دیا ظالموں نے کہ شام سے آدمی آیا، مسجد نبی میں نماز پڑھی امام علیہ السلام نے، ظالم خطیب جیسے میں نے عرض کیا کہ لعنت کرتے تھے علی علیہ السلام ان کے محبوں پر، وہ ظالم بھی شامی تھا، آپ کے ساتھ ساتھ ہو گیا، کسر نکالنے کی لعنت کرتا گیا۔ جب گھر میں داخل ہونے کا وقت آیا تو امام حسن علیہ السلام نے کہا تو کہاں سے آیا؟ اس نے کہا شام سے۔ فرمایا کوئی بات نہیں بھائی، یہ تمہارا طریقہ۔ اپنے خادم سے کہا گھر میں جاؤ اور جتنا کچھ ہے نا اس وقت وہ ساری تھیلی اٹھا لاؤ، وہ لا کر آپ کے سامنے اس نے رکھ لیا۔ آپ نے اٹھا کر کہا یار میں اس وقت شرمندہ ہوں، صرف اتنی خدمت کر سکا، تو دور سے آیا تھا، اگر زیادہ ہوتا تو میں ضرور تیری خدمت کرتا، جو باپ پر لعنت کرتا اس کے بارے میں وہ قدموں میں کر پڑا۔ اس نے کہا واقعی اللہ نے سچ فرمایا کہ اللہ عالم ہے سجال رسالت، کہ اللہ خوب جانتا کہ پیغمبری کہاں رکھنی ہے، یہ راہ چلتوں کو نہیں ملتی، وہ دیکھتا ہے کہ پیغمبر اور اس کی نسل میں کیا جوہر ہے۔ اس لیے جو نام لیوا ہے نا ان کے، میں کہتا ہوں یہ کہتے ہیں لوگ ہم اہل سنت والجماعت، کتنا اچھا نام، خود امام علیہ السلام نے بھی یہ نام لیا ہے، کچھ نہیں کہ شیعہ سنی ایک دوسرے نے کوئی اپنے لیے رجسٹرڈ کرا ہے، سب نام ٹھیک ہے۔ شیعہ شاہ عبدالعزیز سے بڑا کون ہے شیعوں کے رد کرنے والا؟ وہ کہتا ہے بھائی شیعہ اولا اور شیعہ مخلصین تو ہم سنی ہیں، جو پہلوں کو بھی مانتے تھے اور چوتھے نمبر پر ان کو خلیفہ برحق مانتے تھے، خلیفہ راشد، وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم شیعہ، آپ کہتے ہیں ہم شیعہ۔ اہل سنت والجماعت، امام فرماتے ہو اہل سنت والجماعت کیا؟ جو اللہ کے رسول کا طریقہ ہے وہ سنت ہے۔ کون شیعہ جو کہتا میں اللہ کے رسول کی سنت نہیں مانتا؟ امام صادق علیہ السلام کا فرمان یاد نہیں آپ کو کہ حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کر دیا وہ قیامت تک کے لیے حلال ہے، کوئی ماں کا لال اس کو نہیں بدل سکتا۔ وہ حرام و محمد حرام الی یوم القیامہ، اور جو حرام کر دیا وہ قیامت تک حرام ہے۔ کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اتنا شیعوں کا پڑا ڈھیر، یار امام مانتے ہیں یہ تو نبی میں نے کہا توبہ توبہ توبہ، وہ صرف کہتے ہیں کہ یہ محافظ ہیں، دین وہ ہے جو اللہ کے رسول دے گئے، رائی برابر اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ باقی لوگوں کے علم میں کچھ کمی ہے، کچھ جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے، ان کے بارے میں ان کا گمان ہے صحیح ہے یا غلط چھوڑیں، کہ یہ صرف رسول اللہ کے دین کے حافظ ہیں، اس کو پوری طرح جانتے ہیں، لوگوں کو بس ایک لفظ بھی نہیں اس میں رد و بدل کر سکتے۔ کون شیعہ نامراد کہہ سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ کی شریعت کو کوئی امام تبدیل کر سکتا؟ وہ امام نہ ہوا تو دین کا دشمن ہوا۔ اس لیے باتیں جو ہیں، اب جماعت کیا کہ جو لوگ علی علیہ السلام کے ساتھ ہوئے ان پر اتفاق کیا، ان کی حکومت اور امامت کو مانا، آپ نے فرمایا یہ لوگ جماعت ہے، جو اس سے الگ ہیں وہ بھاگی۔ اس لیے جھگڑے صرف اس دور میں جن لوگوں کے ہیں نا، ان کو آپ کوئی سنی نہ کہیں، یہ ناسبی ہیں، دشمنان اہل بیت ہیں، نہ یہ دیوبندی ہیں، نہ بڑی کچھ نہیں ہے، یہ ظالم ایک الگ گروہ ہے، مگر ان کا جادو کچھ چل گیا، دفاع صحابہ کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بنا لیا۔ حالانکہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ سنی کسی کتاب میں لکھیں کہ معاویہ بھی کوئی اچھا خلیفہ تھا، سب لکھتے ہیں کہ اس کو خلیفہ کہنا سنت کے خلاف ہے، ملک تو کہ یہ بادشاہ تھا، یہ کہاں سے خلیفہ ہوا تھا؟ اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ وہ دور ملک عزوز کا ہوگا، ظالم بادشاہت کا ہوگا، اور 60 ہجری کے بارے میں تو بالخصوص کہا کہ جب 60 ہجری آئے گی تو جس طرح خلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، پہلی امتوں میں لوگ آئے جنہوں نے دین تباہ کر دیا، وہ دین کی بربادی کا سال ہوگا۔ ابن کثیر سورہ مریم دیکھیں، اور ایک روایت پڑھ کر میں بات ختم کرتا ہوں جس سے سارا خلاصہ سامنے آ جائے گا کہ بلغ بنو آل ابی العاص 30 رجلا، کہ جب بنو امیہ 30 ہو جائیں گے، ان کی تعداد 30، اذا بلغ بنو ابی العاص 30، صحیح حدیث ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، حوالے جب بھی چاہے لیں
کہ جب یہ 30 ہو جائیں گے نا کیا کریں گے پھر؟ اتخذوا عباد اللہ خبلا، اللہ کی مخلوق کو غلام بنا لیں گے، جبر کا راج ہوگا ان کا۔ و مال اللہ دوبالا، اور بیت المال جو ہے امت کی امانت، اس کو یہ لوٹ کا مال بنا دیں گے، کھا جائیں گے، ہڑپ کر جائیں گے۔ اور کتاب اللہ دغلا، اور قرآن مجید کو یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کا ذریعہ بنا لیں گے۔ عمل کوئی نہیں قرآن پڑھ کریں گے، آیتیں پڑھ کر غلط تفسیریں۔ یہ اللہ کے پیغمبر نے یہ قیامت جو تھی اس کی خبر دے دی تھی، اور اس قیامت کا مقابلہ کرنے کے لیے پھر دوسرا بچہ، ایک صلح کا وقت تھا کہ فتنہ ختم ہوتا تو تخت کو چھوڑ دو، مگر دیگر مولا ابرار جہاں، قوت بازو حرار جہاں، در نوائے زندگی سوزد حسین، اہل حق حریتا موزد حسین۔ اور جب وقت آیا کہ کوئی ساتھ دیتا یا نہیں دیتا، حق کا اعلان کرنا اور اس راستے میں جو کچھ ہو اس کو برداشت کرنا، تو پھر جب کلمہ گوں کے ہاتھ سے، ماہر القادری چرلا ان پر رحمت کے لیے کہتے ہیں، ان کے ہاتھوں سے لٹی باغ رسالت کی بہار، جو نمازوں میں صدا پڑھتے رہے صلی اللہ صلی اللہ پڑھتے تھے، وہ بھی اس وقت نامراد ہے، آل محمد آج تک بھی پڑھتے ہیں، شہید کر دیا۔ کوئی دوسرا کرتا، چلو ہندوؤں سکھوں کے ہاتھوں سے مسلمان مرتے تھے، کوئی دکھ نہیں تھا، ان کے ہاتھوں سے لٹی باغ رسالت کی بہار، جو نمازوں میں صدا پڑھتے رہے صلی اللہ۔ اور پھر اسی پر بات ختم کرتے ہیں، وہ قیامت کانپ اٹھے ارض و سما، دشت و جبل تھرا اٹھے، خاک پر جس وقت تڑپا فاطمی کا دھاڑ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ شبلی صاحب کی اللہ تعالیٰ یہ محفل قبول فرمائے، اجر دے۔ سوال اب کرنا چاہتے ہیں آپ کو؟ ہاں سوال آپ کرنا چاہتے ہیں؟ غامدی صاحب کی شاگرد ہیں، جو جی چاہے کیا۔ میں غامدی صاحب کا سب کا پڑھتا رہتا، اور اب میں نے پورا ایک جو ہے نا چھاپر ان کی ساری کتابوں پر انڈر لائن کر کے رکھا ہوا، صرف میرے پاس وقت نہیں کہ میں لکھوں، ورنہ غامدی صاحب کو میں بتاتا کہ اس علم کے برتے پر امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے، کبھی رجم پر لکھتے ہو، کبھی پڑھتے، سب کے آپ کو اگر وقت ملے نا تو آپ مہربانی کر کے میرے پاس ضرور آئیں۔ غامدی صاحب کا جو آپ کے پاس وہ ہاتھ میں پکڑیں، آپ کو دکھائیں گے کہ کیا چالاکیاں یہ لوگ کر رہے ہیں، امت کو بیوقوفوں کی گزری کہ سارے عالم اور امام بیوقوف تھے، اب دین اترا۔ آپ پوچھ لیں، آپ بھی جو پوچھنا کریں، سوال نہیں کریں آپ کریں جو سوال کریں۔ آج کوئی اصل میں نا یہاں شیعہ عالم آئے ہوئے تھے دو، تو وہ ان کو صلح حسن کا مناسب جواب نہیں دے سکے۔ صلح حسن اگر نہ ہوتی تو امام علیہ السلام کا میدان میں آنا بالکل بلا جواز ہوتا۔ یہ 20 سالہ دور کے بارے میں یہ میرا بھائی جو ہے نا مجھ سے لے لے حدیثیں، تاریخ نہیں پیش کروں، اس نے نمازوں کے ساتھ کیا کیا، زکوٰۃ کا محکمہ کس طرح تباہ کیا، اور خلاف شریعت غیر مسلموں کو ساری حکومت حوالے کی، محکمہ تعلیم یوحنا کے حوالے کیا، شورا کے لیے سرجون کو اپنا مشیر بنایا، عیسائی کو، اور امام علیہ السلام کے خلاف جب عبید اللہ بن زیاد کو، یزید تو اس کو نکال ہی دینا چاہتا تھا نا، کیونکہ اس کے والد نے مخالفت کی تھی کہ یزید کو ولی عہد نہ بنائے، یہ کوئی ہے مسلمان قبول کریں گے اس کو، تو اس وجہ سے ناراض تھا یزید، چاہتا تھا کہ میں عبید اللہ کو ہٹا دوں۔ مگر جب امام حسین علیہ السلام کا معاملہ پیش آ گیا تو اس نے بھی سرجون کو بلایا کہ وہ میرے والد کا یہ مشیر تھا عیسائی، اس سے پوچھا مجھے کیا کرنا چاہیے، اس نے کہا اگر تیرا باپ زندہ ہوتا وہ مشورہ دیتا تو قبول کرتا، اس نے کہا یقیناً، تو اس نے کہا میں تیرے باپ کی جگہ، میں اس کا مشیر تھا، یہ کام صرف عبید اللہ کر سکتا، برخاست نہ کر، بصرہ کے ساتھ کوفہ بھی اس کے حوالے کیا، اس کو قصاب کو بھیج دیا تو سارا معاملہ ہی اٹھ گیا، شہر بس ہو گیا، مسلمانوں کی حکومت کا کوئی حال نہیں رہا۔ یہ وہ 20 سال کوئی پڑھے نا کہ کس طرح صحابہ کے حضرت بن علی اور اس کے ساتھیوں کے سر اڑائے گئے، کس طرح ممبروں پر لعنت کی، اور اس لیے عید کا خطبہ پہلے کر رہی ہے، بالکل خلاف شرع، کہ چونکہ لوگ اٹھ جاتے تھے نماز پڑھتے ہی، انہوں نے کہا نہیں پہلے خطبہ دیں گے جس میں علی علیہ السلام پر، ابن زبیر پر لعنت کریں گے، نماز پھر پڑھائیں گے، اور اس کے لیے کسی اور کی گواہی بھی نہیں۔ ابن حزم جو اتنے بڑے ظاہری ہیں، خود اموی ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ خطبہ تھا جس کو لوگ سنتے، اور ناراض ہو کر لکھتے ہیں المعلم لعن اللہ، جو ان پر لعنت کرتے تھے اللہ ان پر لعنت کرے۔ تو کوئی حال تھا اس وقت، یہ 20 سالہ دور جو نا حضرت حسن کی صلح کی برکت سے ننگا ہوا، ورنہ یہ پردہ پڑا ہی رہتا کہ قاتلان عثمان کا بدلہ لینا، ہاتھ میں حکومت آ گئی، قاتلان عثمان میں سے کسی کو پکڑا، پھر
کسی کو سزا دی؟ حضرت علی پر سے ذرا ایک کا نام لے جس کو یہ معاویہ نے کوئی سزا دی؟ ایک ڈھونگ تھا، مدینہ میں آیا اور حضرت عائشہ جو حضرت عثمان کی بیٹی تھی، انہوں نے کہا چچا جس نعرے پر تو نے یہ حکومت حاصل کی اب اس کا کچھ بھی نہیں بنایا. کہنے لگا آرام سے بیٹھ. بڑی مشکل سے لوگ سیٹ ہوئے، میں جانتا ہوں اب بھی لوگ دل سے مجھ سے ناراض ہیں، پھر میں فتنہ کھڑا کر لوں، بیٹھ آرام سے. کوئی کسی نے قصاص نہیں کی. تو یہ امام حسن صلح نہ کرتے پردہ نہ اٹھتا، سارا پردہ اس صلح سے اٹھا ہے. خدا کے لیے وہ میری جو ہے نا صلح حسن پر کیس وہ تو شبلی صاحب چھپوا دیں کہیں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں بیٹھا تھا تو اسلام آباد سے ایک پولیس کے بہت بڑے افسر کا فون آیا، شیعہ تھا. اس نے کہا میں یار سے لاہور گیا تھا تو میرے بھائی نے مجھے کیس دی. اس نے کہا ساری عمر آپ شیعوں سے سنتے رہے، ہم بھی کیا ہے، کوئی حسن علیہ السلام کی صلح نہیں سمجھا سکا. الٹا دل میں گلا پیدا ہوتا تھا کہ ایسے آدمی کو حکومت دے دی. یہ سننے کے بعد شبلی صاحب اس نے مجھے کہا کہ میں نے یہ فون اس لیے کیا کہ میرا ایمان اور یقین ہے کہ قیامت کے دن تیرے ہاتھ میں سیدہ زہرا کا دامن ہوگا، تیری نجات کے لیے یہی کافی ہوگا کہ تو نے اس بچے کا جو دفاع ڈیفنس کیا کوئی نہیں کرتا. میں کہتا ہوں میدان میں کسی تاریخ کی ضرورت نہیں، حدیث کی کتاب اور اس میں صحیح ترین روایتیں جن کو محدثین نے چھان پھٹ کر کہا کہ یہ صحیح ہے، ان میں دیکھنے کہ کیا حال کیا تھا. ایک سوال اور یہ پوچھتے رہتے ہیں، پوچھیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں بد دعائیں دیتی تھی نماز پڑھنے کے بعد معاویہ صاحب؟ معاویہ اور اس کے گورنر نے ان کے بھائی کے ساتھ کیا. اب یہ لوگ جو جی چاہے محمد بن ابی بکر کو کہتے ہیں اور کہتے اس لیے ہیں کہ اس کی والدہ سے امیر المومنین نے نکاح کر لیا تھا. حضرت ابو بکر کے بعد بہت ماں بنت میس ان کے گھر آ گئی تھی، اس کو آپ نے پالا تھا. در پردہ یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ قتل عثمان جو ہے نا وہ سارا جو نا پلان حضرت علی کا تھا، انہوں نے اپنے ربیع اور پالتو بچے کے ذریعے یہ کرایا. محمد بن ابی بکر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. حالانکہ اب جو ڈاکٹریٹ کی ہے نا ایک عالم نے وہ کتاب تازہ آ گئی، فتنہ تو مقتل عثمان ابن عفان، مدینہ یونیورسٹی. اس نے کہا خدا کی قسم ایک روایت بھی نہیں ملی کہ محمد ابن ابی بکر نے کچھ ساتھ میں لیا، جتنی یہ سب جھوٹی کری 2 جلدوں میں. صرف علی کو بدنام کرنا چاہتے. اگر محمد بن ابی بکر ابو بکر کا ہی ہوتا نا کسی نے کچھ نہیں کہنا تھا، کیونکہ علی نے پالا، ان کے گھر میں والدہ تھی، اس لیے غصہ نکالتے ہیں کہ کہیں سارا قصور علی کا. اور انہیں حکیم فیض عالم نے لکھا بھی کہ مسجد میں بیٹھ گئے تھے، ایک آدمی بھیجتے تھے پوچھتے تھے حضرت علی علیہ السلام کہ قتل کیا ہی نہیں. یہ ظالم کسی ایک حد پر رکے، یہ چوتھا خلیفہ بھی نہیں مانتے. خلافت راشدہ اس نے لکھی کہتا 3 خلیفے پہلے بعد میں چوتھا معاویہ، علی کب خلیفہ تھا؟ اس کا دور فتنے کا دور. اس لیے میں کہتا ہوں نہ آپ سنیوں سے ناراض ہوں نہ وہ شیعوں سے ناراض. شیعہ سنی جو ہے ان کے نظریے اس بارے میں ایک ہی ہیں. پہلے خلفاء جو ان کو آپ سمجھتے ان کے علی علیہ السلام کو ہونا چاہیے تھا، کوئی بات نہیں. جمہوری حاکم میں بھی شاید اس وقت ہوتا تو یہی رائے دیتا کہ علی علیہ السلام رہا، یہ کوئی بات ہے. مگر اس کو معاویہ اور اس کی ضروریت کو جو رائے دیتے نا یہ کوئی سنیت نہیں، نہ اس کا سنیت سے کوئی تعلق. یہ تو ظالمانہ حکومت، ایسا رواج جس نے دین اسلام کو بدنام کر لیا. حسین علیہ السلام کے بارے میں تبھی تو اقبال نے پورا ایک باب لکھ دیا تا قیامت کسے استبداد کر. ڈکٹیٹرشپ کی جڑ تو آپ نے کر کہ امت کو پوچھے بغیر زبردستی بیٹھنے والا کب خلیفہ ہو سکتا؟ وہ تو غاصب ہے، امت کا حق چھینتا. نقش اللہ بر صحرا نوشت کو تم کہتے حسین نے خون دیا، خون نہ کہو، خون سے لا الہ الا اللہ لکھا کہ اللہ کو ماننے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کو ماننے والا غیروں کے سامنے نہیں جھکتا. ماں سے اللہ را مسلمان بندہ رے پیش فرعون نے سر بندہ نے. مسلمان اللہ کو مانے اور پھر کسی فرعون کے سامنے جھک جائے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو غامدی صاحب بھی ہمارے محترم ہیں مگر وہ باتیں غلط کرتے ہیں، بالکل حوالے ادھر ادھر سے کاٹ کر. جو کمزور ہوتا اس کو کبھی بنا دیتے ہیں، جو کبھی ہوتا اس کو بہانوں سے صحیح بنا دے. آپ اگر تکلیف کریں اور بے شک شبلی صاحب آپ کے گھر بیٹھ جائیں، ان کے گھر چلے جائیں، میں وہ کتابیں ان کی جن پر نشان لے جاؤں گا، ان کو کہوں گا غامدی. میں المورد گیا تھا، وہ پھر اپنے جائے وہ ظہیر صاحب جو تھے نا، ظہیر صاحب ہی ملے. کریں کوئی بات پوچھیں آپ، شیعہ سنی سے ماورا ہو جائیں، بالکل چھوڑیں ان باتوں کو. اب مسلمان ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. ڈاکٹر صاحب کے بارے جو آیا تھا حضرت علیہ السلام کے بارے میں کہا ان کی بات تصدیق، وہ بھی بیٹا یہ میرے ساتھ ہی تھے، انہوں نے ریکارڈ کیا. وہ سارا جب لے گئے جتنے تھے نا گدی نشین بیٹا وہ سارے میرے پاس آئے. انہوں نے کہا ہمارے دادا کی داڑھی کو اس نے ہاتھ ڈالا اور یہ سنایا کہ نماز پڑھائی شراب کی حالت میں.
تو لاہور میں پھر ایک ہوٹل میں ہوا تھا، بہت سارے لوگ جمع تھے، تو میں نے پوری تقریر کی اور اس کی تردید کی ہے کہ بالکل غلط حوالے دے دے کر یہ لوگ ٹی وی پہ آتے ہیں وہ تو اتنی بڑی بات کہہ دی انہوں نے، تو 2-3 مرتبہ یہ بیٹا میرے ساتھ ہی بیٹھا، ہم وقت لے کر ان کی جماعت کے لوگ بھی ہم بھی 2 مرتبہ بات ہوئی ڈاکٹر صاحب سے آمنے سامنے، انہوں نے صاف اعتراف کیا، اللہ گواہ کہ مجھے نہ حدیث آتی ہے نہ میں فقہ جانتا ہوں، قرآن مجید کا علم ہے مجھے۔ وہ قرآن پر بھی بات ہوئی تو کہنے لگے یہ 2 رکوع میرے خیال میں یہ پہلے ہونے چاہیے، تو میں نے کہا توبہ توبہ، آپ اللہ کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کہ اللہ نے غلط لکھا، تو ڈاکٹر صاحب کو اللہ کے حوالے کریں، وہ بالکل نہ مقبول الحوات آتی۔ ڈاکٹر صاحب صاف کہا انہوں نے یہ بچے ساتھ تھے، کہہ رہے ہیں سورہ بقرہ جو توبہ نا اس کے پہلا اور چوتھا جو ہے ایک جگہ ہونے چاہیے تھے، دوسرا اور تیسرا پہلا، میں نے کہا توبہ توبہ توبہ، آپ اللہ کو اصلاح دے رہے ہیں۔ جس نے شوق پورا کرنا نا صلاح عام ہے یاران نقطہ نہ کی، اب مرد لے چلیں ڈاکٹر صاحب کے پاس لے چلیں، بات ہوگی دلائل کے ساتھ، یہ مولوی حضرات جیسے کرتے ہیں ویسی بات نہیں۔ ذاکر نائک کا جو میدان تھا نا شبلی صاحب، اس نے تجاوز کیا اس سے، اگر وہ یہود نصارہ اور ہنود کے بارے میں کرتا رہتا نا، ان کو جواب دیتا غیر مسلموں کو تو ٹھیک تھا۔ اس نے جو شیخ احمد دیدات مرحوم نے جو کوشش کی تھی وہ اس نے یاد کر لی، ٹھیک تھا، وہ کام ہندوؤں کو جواب دیتا تھا، مگر جب اس نے بھی حدیث اور فقہ میں دخل دینا شروع کیا نا، اس کے اب وہ بہت سے سوالوں کے مجھ میں ایک کتاب آ گئی، میں نے وہ بھی ساری پڑھی، نشان کی، کئی جگہ قرآن سے ہی بے خبر ہے کہ وہ بات قرآن میں ہی دوسری جگہ اس کا بھی پتہ نہیں، انکار کر دیتا۔ اور یہ بعد میں جو ظلم ڈھایا ڈاکٹر اسرار گئے، انہوں نے اس کو بھی اسی راستے پر لگا دیا، صاف کہہ دیا کہ حسین باغی تھے اور یزید سیدنا امیر المومنین یزید۔ اس کے بعد تو میں نے بیسک اس کا نام اپنی اس سے نکال دیا۔ میں ایسے کسی بندے کو نہیں مانتا، بے شک وہ آسمان کا فرشتہ ہونا، جو ائمہ اہل بیت اور حسین علیہ السلام کے خلاف ہے۔ یہ میں سنی سنائی بات نہیں، میری عمر گزر گئی، میں نے سارے ماخذ کنگالے کہ حسین ہو سکتا اگر میدان میں نہ آتے تو اسلام نہ ہوتا، صرف ایک نماز روزے کا دین ہوتا، جو اسلامی نظام ہے اس کا نشان ہی نہ ہوتا۔ حضور جڑا کلمہ پاک دے متعلق دس دینا، پہلا کلمہ جڑا اسی پڑھتے ہیں او دے متعلق جڑا تے او دے متعلق جڑا تشریح کرنا۔ ہاں یہ بات جو ایسی باتوں کی ضرورت نہیں، مگر آپ نے شروع کری، یہ شروع کر لیتے ہیں نا، بعض ہمارے سنی علماء کی شیعہ لوگ جو ہیں یہ کلمہ میں علی ولی اللہ پڑھتے ہیں اور کچھ پڑھتے ہیں، انہوں نے کلمہ بہت لمبا بنا لیا، اور میں کہتا ہوں یار کلمہ جو ہے نا جو آپ پڑھتے ہیں وہ مجھے پہلے دکھائیں نا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں ہے، قرآن میں ہے یا حدیث میں دکھائے، آپ بھی حیران ہوں گے، یہ الگ الگ دونوں جملے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی برا قرآن، محمد رسول اللہ بھی برا، اس طرح ایک کلمہ بنا ہوا کہیں نہیں، یہ کلمہ طیبہ بالکل نہیں۔ جیسے میں نے کہا آپ نے 2 نیک کلمے جوڑ لیے اچھے، کیا آپ لوگ علی کو اللہ کا ولی نہیں مانتے؟ انہوں نے وہ نہیں، ہم تو سید الاولیاء مانتے ہیں۔ تو میں نے کہا اگر تیسرا بھی ٹکڑا جوڑ لیا آپ بھی ساتھ میں ڈالیں، ابو بکر نے صدیق آپ کی حدیثوں میں کہ معراج کی رات آپ نے دیکھا تھا، وہاں عمر الفاروق بھی لکھا تھا، عثمان دونوں، 3 کہتے ہیں ساتھ تھے کلمے کے، وہ کلمہ بھی دکھا دوں گا۔ جیسے وہ اپنی طرف سے بنی ہوئی بات نہیں، شیعہ سے بھی جب بات ہوتی ہے آپ کافی دیکھ لیں، جب پوچھتے ہیں کہ اسلام کا کلمہ کیا، کلمہ کو چھوڑیں کیا باتیں جس سے آدمی مسلم بنتا، وہ 2 شہادتیں، یہ شہادت دے کہ اللہ ایک ہے اور یہ گواہی دے کہ محمد اللہ کے رسول ہے، بس جو یہ کہتا مسلم ہے، اس کے ساتھ رشتہ ناتا جائز ہے، اس کا ذبیحہ جائز ہے، اس کے پیچھے ہم نماز پڑھیں گے۔ بلکہ اب تو امام خمینی کے انقلاب کے بعد آپ حرم شریف میں جائیں، پہلے ہوتا تھا یہ 62 میں نے دیکھا کہ وقت نماز کھڑی ہوتی، شیعہ حضرات باہر کو بھاگ رہے ہیں، اب اگلی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ چھوڑے ہوئے پڑھ رہے ہیں، اتحاد کا مظاہرہ ہو رہا۔ ارے ائمہ علیہ السلام کہہ گئے تھے کہ سنی امام کے پیچھے پہلی صف میں نماز پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے نبی کے پیچھے نماز پڑھنا۔ اپنی حدیثیں دیکھیں، شرارتی لوگوں نے شبلی صاحب ہمیں توڑ رکھا ہے، کوئی بات نہیں، کلمہ ایک ہی ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، نماز میں ہی پڑھتے ہیں، یہی حضور پڑھواتے تھے، لا الہ محمد رسول اللہ، اس طرح اکٹھا کسی جگہ بھی نہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، اگر یہ کوئی پڑھتا ہے دونوں دین کی بات نہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ اکثر ہم اپنے اہل سنت دوستوں کے سامنے یا اہل حدیث دوستوں کے سامنے امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، امام زین العابدین کا ذکر کرتے ہیں تو علیہ السلام کہتے ہیں، تو وہ ہمارے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں جی کہ آپ علیہ السلام کیوں کہتے ہیں؟ نہیں کہنا چاہیے،
آپ رضی اللہ کہنا چاہیے، حالانکہ ضرورت ابراہیم ہے. تو وہ حضرت ابو طالب کا جب نام آتا ہے تو کہتے ہیں جی ابو طالب اکیلا کہ حضرت نہ کہیں. وہ کون سا ان کی کلمہ؟ بات تو اختلافی نظائر میں یہ دیکھیں کہ اب صحیح بخاری سے بڑھ کر اہل سنت کی کوئی کتاب نہیں. جی تو یہ شرح کی بات نہیں، متن جو ہے نا اس میں نکال کر دیکھ لیں. حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام، علی علیہ السلام، علی زین العابدین علیہ السلام، فاطمہ علیہ السلام اندر لکھے ہیں بخاری کی. کیا ہے بات؟ اور اسی وجہ سے وہ ڈاکٹر تیجانی شیعہ ہو گیا، حالانکہ مالکی تھا، شیخ تھا، جہاز میں سفر کر رہا تھا، ایک سنی عالم ساتھ بیٹھا تھا، بات چل گئی تو سنی کہنے لگا یار ہم تمہیں کیسے مسلمان سمجھیں، تم تو علیہ السلام کہتے ہو. تو شیعہ عالم ہنس پڑا. اس نے کہا ہنسے کیوں؟ اس نے کہا میں ہنسا ہوں کہ تم اتنے بے خبر ہو کہ تمہیں اتنی اپنی کتابوں کا بھی نہیں پتا کہ بخاری میں کہ جب اہل بیت کا نام آتا علی علیہ السلام کا، علیہ السلام لکھے ہیں، علیہ السلام اس نے کہا کبھی نہیں ہو سکتا، یہ شیعوں نے چھاپا ہوگا. وہ مصر گیا قاہرہ، وہاں بھی اس نے دیکھا یہی تھا. پھر وہ قم گیا دوسرے ہر جگہ گھوم پھر کر دیکھا بخاری میں واقعی تھا. اس نے کہا جب یار ہمارا یہ پہلا ہی مسئلہ غلط نکلا تو باقی کیا ایک بار وہ ہل گیا، آگے سے آگے چلا گیا. تو یہ علیہ السلام کوئی بات ہے بالکل. ہم نماز پڑھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سارے صالحین پر سلام کہتے ہیں. اہل بیت تو گزار ہیں. آپ مجھے ملے، میں آپ سے ملا بھائی سے، میں نے کہا السلام علیکم، وہی السلام علیکم. کچھ نہیں، خام خواہ ایشو بنائے ہوئے ہیں، کچھ نہیں ان چیزوں میں رکھا. بات کو علم کی ہونی چاہیے. بہت سی باتیں آپ لوگوں نے بھی گھڑی ہوئی ہیں، صاف بات ہے. کرنا دونوں فریقوں کو یہ چاہیے. میں کہتا ہوں، میں اب مجھے ٹکٹ دے رہے تھے امام خمینی کے دن پر، کل بھی حیدر میرے پاس سے گیا، وہ ڈاکٹریٹ کر رہا. اور میں کہتا ہوں شیعہ سنی پہلے جو کتابیں ہیں نا کہ یہ تاریخ کی لکھی ہیں فلاں نے، ان کو آگ لگائیں. ان کی بجائے حدیث کی کتابیں نے، اور وہ بھی ویسے نہیں ماننی. ان کے ساتھ لکھنے والے نے کہا وہ کلینی ہے، توسی ہے، ابن باب ہے، وہ لکھتا کہ میں نے فلاں سے سنا، فلاں سے سنا. 5-6 نام ہے امام تک. سنیوں کی کتابوں میں بھی ہے میں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، پھر صحابی، پھر رسول اللہ. وہ جو چین ہے نا راویوں کی، اس پر کتابیں ہیں، دفتر کہ یہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، ایک دوسرے سے ملے ہیں، یعنی ان کا حافظہ کیسا تھا، ایماندار تھے یا بے ایمان. جب تک وہ دفتر نہ کھنگالے کسی عالم کو ممبر پر بیٹھ کر یہ کہنے کا حق نہیں کہ حدیث میں آیا. اگر یہ چھانٹی ہو جائے نا، آپ دیکھیں گے آپ جو متائن لیے پھرتے، یہ آخری بات ہے میری، آپ کے متائن اڑ جائیں گے. ان صحابہ نے یہ ظلم کوئی نہیں کیے جو آپ تینوں کے بارے میں کہتے ہیں. میرا یہ بھی فرض ہے کہ میں آپ کے سامنے کہوں، میرے سامنے لائیں، میں آپ کی کتابوں سے نکال دوں گا. یہ ان مردود راویوں نے لکھے کہ تاکہ امت میں فساد رہے. جو وہ آسمان پر چڑھاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں کہ اس طرح سے ابو بکر عمر نہ وہ ویسے تھے نہ آپ جیسے کہتے ہیں ویسے تھے. اسی لیے امیر المومنین علیہ السلام نے بیٹا پہلے تینوں کا ساتھ دیا. تیسرے کی بیعت ہوئی اس وقت بھی نہج البلاغہ میں ہے کہ جب تک مسلمانوں کے امور صحیح چلتے رہیں گے، میری حق تلفی بھی ہوتی رہے گی تو میں تسلیم کروں. ما سالمت امور، وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے امور ٹھیک چل رہے ہیں. جب امور مسلمین خراب ہوئے نا معاویہ اور دوسروں سے، اس وقت اہل بیت میدان میں آئے، ورنہ پہلے ہی آ جاتے. بات آپ بھی سنی سنائی کرتے ہیں کہ جو مناظر لوگوں نے کتابیں لکھی، مناظر سنی ہو یا شیعہ انصاف نہیں کر سکتا. وہ ایک فریق کا وکیل ہوتا ہے، اس نے جھوٹ بولنا ہوتا، اپنی بات کو سچ ٹالنا. کتنے ڈالے ہوئے انہوں نے. آپ کو جو بھی سوال درپیش ہونا میری طرف سے کھلی جاتی، میرے گھر آئیں، مسجد میں آئیں، ٹیلی فون پر پوچھیں. جو صحیح ہوگی آپ کی بات، ساری دنیا 28 مولویوں نے میرے خلاف فتوے دیے، میں اس کو پڑھے پاک کہاں کے برابر نہیں تھا. میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ میں روٹی کمانے کے لیے یہ علم پڑھا. ہر امتحان میں اول آتا تھا، وظیفہ لیتا تھا. سب کچھ چھوڑ کر میں نے ایک گروہ کو کنگالا. قادیانیوں کے مرکزوں میں رہا، شیعوں کے مولوی اسماعیل صاحب کے ساتھ میری دوست کتب خانے میں 6 مہینے. ان کا ایک نشان میں نے چیک کیا کہ اصل میں کیا اور یہ کیا کہتے. اس لیے میرے سامنے جھوٹ کا چراغ نہیں چل سکتا، نہ میں کسی گروہ کی وکالت کروں گا. میں امت کے اتحاد کے لیے کہوں گا کہ سچ ایک ہوں. آپ سچی باتیں تلاش کریں نا، جو حوالہ دے اسے کہ یار پہلے ذاکر صاحب یہ کتاب بتائیں نا، اور وہاں سے نکال کر دکھائیں کہ اس کو صحیح بھی کسی نے کہا. اب سب سے بڑی کتاب آپ کی جیسے ان کی بخاری کافی ہے، 26 جلدوں میں اس کی شرح جب جو اب بیروت سے چھپی ہے، علامہ مجلسی نے لکھی. ہر حدیث کے ساتھ بیٹا وہ لکھتے گئے کہ یہ ضعیف ہے، یہ حسن ہے، یہ موثق ہے.
वही आप देख लेंगे ना 200-300 ज़ईफ़ ही चलती जाएंगे, 16,000 में से 1000 के करीब सही निकलेंगे। अब इस किताब की बिना पर झगड़े करते, उधर उठा लेता कोई तारीख़ुल खुलफा स्यूती ने लिखी, बे स्यूती कौन है? हातिमुल लहर है जिसे पता ही नहीं कि ये सांप है या रस्सा, रात को जो आगे आ गया उसको इकट्ठा कर रहा है। ऐसे लोगों की किताबें पढ़ के लड़ाइयाँ ना करें खुदा के लिए, एक हो जाओ। हाँ, ना ईरान रहेगा ना पाकिस्तान, सब बर्बाद हो जाओगे, ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों। इकबाल ने उस वक्त कहा था तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तान। खुदा के लिए ये वक्त ना ढूंढो, एक हो। जाली मदद के बारे में ये बेटा आप ना बजाय मुझसे पूछने के ना अली अलैहिस्सलाम से उनकी औलाद से पूछें, उनकी जो किताबें दुआएं ना वो पढ़ना शुरू करें, डायरेक्ट उन तक पहुंचे। नहीं यार सुन्नत को छोड़े, आप अपनी पढ़े ना, वहाँ अगर आपको ये नजर आएगा कि उन्होंने कोई सिखाया है तो आप करें, अगर उन्होंने नहीं सिखाया तो आप ना करें। सुन्नी कोई कहेगा तो आप नाराज होंगे कि ये क्या कहता। ये क्वेश्चन ये है कि दीन जो है हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला है, दीन की हैसियत से जो रसूम व आदाब हैं वो आपने मुकर्रर कर दिए हैं, उसके बाद मुख्तलिफ ग्रोहों ने मुख्तलिफ हवालों से मखसूस रसूम व आदाब जो हैं उसको वो बजा लाते हैं। मतलब जैसे अहले तशय्यो के यहाँ आपने मुर्तज़ा मुतहर्री की बात की है, अहले तशय्यो के यहाँ ये जंजीर ज़नी है, मातम है, या इससे मुतल्लका और बहुत सारी चीज़ें, इसी तरह सुन्नियों के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जो चीज़ें हैं इनकी क्या हैसियत है? मेरे भाई बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये सवाल है ऐसे बर्निंग किस्म के कि आम लोग फिर इनको बर्दाश्त, सीधी सी बात है, ठीक कहा आपने कि जो कोई दीन था वो अल्लाह के रसूल दे गए, वो किताबों में मुदव्वन है, शियों के पास भी हैं, खरा खोटा सब रावी परखे गए। बात इस मामले में ये कि जैसे सुन्नियों का हाल ये ना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के वालिद जो थे ना मोती लाल नेहरू, वो अजमेर गए, उसने आकर कहा कि यार मैं समझदार मोहम्मद अली जिन्ना सच बोलता है कि हम दो कौमें हैं, हमारे अकायद जुदे हैं, हमारी बातें जुदी हैं, मगर अजमेर देखने के बाद तो मुझे पता चला कि ये बिल्कुल झूठा, जो कुछ हम अपने मंदिरों में बुतों के साथ करते हैं वही ख्वाजा साहब की कब्र पर हो रहा था। बात ठीक थी, करते तो जाहिल ऐसे ही, करें क्या मैं? इसलिए शिया जाहिलों को ना देखें, सुन्नी जाहिलों को ना देखें, मजहब देखें जो किताबों में जो आलिमों ने लिखा है ना, फिर आपको इत्तेहाद हो जाएगा, कलमतन सवाब मिल जाएगा। वरना अगर आप देखते रहे शिया क्या कर रहा बेचारा, वो सारे कोई हालम है, सुन्नी क्या कर रहा वो भी सारे जाहिल फिर रहे, ईद मिलाद नबी पर क्या करते हैं, वो कोई हदीस में आया, कोई इमामों ने बताया था, अब वो ऐसा बन चुका छोड़ नहीं सकते। शिया मजहब की बात आप सुनते ना, मैं कह दूँ इन भाइयों के साथ मतलब कि मुफ्ती जाफर हुसैन मुजतदार अल्लाह मकाम बड़े आलम, सईफा कामला इमाम जनराबदीन इस्लाम की दुआएं सबको मैं माशरा दूंगा कि मुफ्ती साहब की शरह वाला पढ़े। मोती परोदियन जैसे अरबी में था, इन्होंने शरह करते हुए दीन की रूह उसमें समो दी। वो दुआओं के रंग में ना सारा दीन है कि वालिदैन के हकूक़ का दुआ में बयान हो रहा है कि मुझे ये करने की, तो औलाद के बारे में इंसान की क्या जिम्मेदारियाँ, पड़ोसियों के, इस्लामी लश्करों, इतनी बेहतरीन किताब है। और शरह भी मुफ्ती साहब को अल्लाह ताला ने ऐसी उर्दू दी थी कि बस पढ़ते हुए आदमी ना कुर्बान होता लगा। तो मैंने खुद उनसे पूछा था कि ये जो कुछ है, उन्होंने कहा अल्लाह गवाह एक तो तना के पर और उससे डार बने, ऐसा भी हमारे मजहब में कोई जिक्र नहीं है। मगर मैंने कहा फिर रोक, फिर उन्होंने कहा तौबा तौबा, कौन रोक सकता, अब कौम में ये रिवाज हो गया, रोकने की जरूरत कोई नहीं है। तो ये रसूम हर एक गिरोह में है, वो उनके ज़ाती मामले हैं, दीन नहीं है। बाकी जो है ना कि इमाम अलैहिस्सलाम की मुसीबत पर गमनाक होना, ये तो मौलाना अशरफ अली थानवी इतने बड़े हकीम उम्मत थे, देवबंदियों के इमाम हैं, वो इमदादुल फतावा में लिखते हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम का साना तो ऐसा है कि ज़मीन व आसमान क़यामत तक इस पर रोते रहें तो हक़ अदा नहीं हो सकता। और जब भी आदमी इसको पढ़ेगा और सुनेगा, उसके अंदर राई बराबर भी ईमान होगा, रस्में ना करे, मगर वो आंसू बहाए बगैर नहीं रह सकता कि यार जुल्म की भी कोई हद होती है कि फरजंदे रसूल पर घोड़े दौड़ रहे हैं, उसके सर पर छड़ियाँ मारी जा रही हैं। यही जवाब कोई नहीं दे सकता। गांधी साहब भी दे कि चलो जो जुल्म हो गया था, बच्चियों को मदीना शरीफ भेजे थे, इनको गवर्नर ने क्यों दमिश्क क्यों भेजा था? दमिश्क इनका काम क्या था इस काफले? यही जुल्म है जिनके अल्लाह के रसूल की बच्चियां शहर बशहर दारुल हुकूमत में भेजी जा रही। एक ये जो हाँ मैं करता हूँ, अंबिया ने जो काम किया इंसानियत के लिए, इंसानियत को जुल्म से
निजात दिलाने के लिए बदमाशों से, गुंडों से जो कुछ करते थे। फिर उसके बाद मैं मुख्तसर करता, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी वही किया, और उस वक्त वो हालात थे, उस दौर में उन्होंने भी वही किया, वो अंबिया की जिम्मेदारी थी जो उन्होंने निभाई। तो आज इस दौर के अंदर क्या इंसानी उमूर सही तरीके पर चल रहे हैं, या आज हमारी क्या जिम्मेदारी है? आप ज़रा ना तवज्जो से मेरी बात सुनें, शिबली साहब भी इसको नोट करें। असल में इस्लाम मज़हब बन गया, मुआविया के ज़माने से अब मज़हब चल रहा। मज़हब क्या है? कुछ रस्में अदा करो, नमाज रोज़ा, कुछ अच्छे अखलाक, हुकूमत के मामलात और जो ना इज्तिमाई ज़िंदगी, इससे दीन को बेदखल कर दिया गया कि जो जिस तरह चाहेगा हुकूमत करेगा, जो चाहेगा मशीर रखेगा, कोई बोल नहीं सकता। ये जबर इस्तिबदाद का दीन क्या था जो अंबिया लेकर आए, उसमें दीन और दुनिया दो शोबे नहीं थे कि ये दीन है मस्जिदों में, ये बाहर दुनिया। वो एक ऐसा सिस्टम था जिसमें बच्चों में बैठा हुआ आदमी भी उसी तरह अहकाम शरिया का पाबंद है जैसे वो मस्जिद में। पूरी ज़िंदगी एक रंग में रंगी जाती। इन्होंने यही किया जो इकबाल कहते हैं, तू खिलाफत रिश्ता कुरान से। मुआविया ने जो किया ना, वो छोटी बात नहीं कि कुरान से हुकूमत का रिश्ता तोड़ दिया। जो मर्जी होगी हम हुक्म मानेंगे, हमारी पसंद का। अब कुरान सुप्रीम लॉ नहीं है, और जहाँ जी चाह तोड़ा, जिसका चाल माल चाह लूटा, जिसको चाह कत्ल किया। उस वक्त से ये दीन नहीं रहा, मजहब बन गया। और इस फितने का मुकाबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किया। इसको कोई शख्स कहता रहा सियासी, तो अहमक आदमी है। वो दीन जिसमें सियासत क्या, नज़्म ममलकत और उम्मत की बेहतरी के लिए हुकूमत करना। अगर ये नहीं नबी और इमाम ने करना, लोग जुल्म सहते रहे और वो अल्लाह अल्लाह सिखाता रहे, कोई इमाम और नबी नहीं है। उसका मिशन है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि बनी इसराइल की सियासत उनके नबी करते थे, हुकूमत नबी के हाथ में होती थी। मैं नमाज मसले में नहीं पढ़ाता था, तख्ते सल्तनत पर भी नबी बैठता था। एक फौत होता था, दूसरा उसकी जगह बैठ जाता था। अब जुल्म यही हुआ कि हुकूमत जो है उसको आज़ाद कर दिया गया, कुरान और सुन्नत को मसलों में बंद कर दिया गया। ये तब्दीली मामूली नहीं थी, बहुत बड़ा जुल्म था इस्लाम पर कि उसको एक धर्म बनाना चाहते थे कि जैसे हिंदू धर्म है या ईसाई धर्म के पूजा पाठ कर और बाकी हुकूमत जो जी चाहे करे। तो हुसैन अलैहिस्सलाम का उठना इसी फितना के खिलाफ था। बाकी जो ना खरूज कहते हैं, गांधी साहब खरूज होता, कुछ तैयारी करते। कोई तकरीर सियासी की है मदीना में, मक्का में 4 मार रहा है, कोई एक तकरीर दिखाया कि लोगों उठो मेरा साथ दो। कोई ख़त लिखे हो, जो साथ मिले उनको भी कहा साथ छोड़ दो, क्यों मेरे साथ जा रहा है, मैं मौत की तरफ जा रहा हूँ। आप पढ़ लें, वरना लीडर जो होते हैं वो चाहते हैं कि झूठ बोल कर लोगों को नहीं, खुद हर चश्मे पर कहते रहे कि मेरा साथ क्या लोगे तुम, मैं मौत की तरफ सफ़र करते, उनको अलग करते रहे। और जो 72 नहीं हटे वो भी बूढ़े, और मस्जिदों में लोगों को कुरान पढ़ाते थे। इसलिए जब मैदान में आए कोई यजीदी लश्कर के आदमी पूछी, यार बुरैर आई, जब बात वो कहते हो हम तो इससे कुरान सीखते रहे। इमाम ने गुलदस्ता ही ऐसा बनाया कमज़ोरों का, बूढ़ों का, कि दुनिया ये देखे कि भाई जंग करनी होती तो कोई तैयारी ना होती। तैयारी की बजाय जो साथ सिर्फ जुल्म सहने के लिए कि इस जुल्म को नंगा किया जाए और साबित किया जाए कि जो कुछ हो रहा है ये गैर शरई है। इसके मुकाबले के लिए अगर फरजंदे रसूल जान ना दे, लोगों को नाम बताया कि जो देखें ना हमारे सामने ये जस्टिस मिसाल इमाम के साथ क्या, मगर सिर्फ एक शख्स ने कि काम गलत हो रहा खिलाफ आई, बस कह दिया, कुछ बना या नहीं बना, मगर दुनिया में भी लोगों ने उसको इज्जत दी। हर एक के दिल में एहतराम है कि भाई ना करना इतना जर्नलों के सामने कोई मामूली बात। इमाम ने ना किया, इख्तलाफी नोट लिखा, वरना वो जानते थे कि मेरे बाप को बेबस कर दिया इन्होंने चालाकियों से, हसन छोड़ गया, मेरे पास अब कौन सी हुकूमत। 20 साल दौर के बाद सिर्फ उन्होंने तनहा मैदान में जाना चाहा कि लोग अभी जानते हैं कि मैं रसूलुल्लाह का क्या हूँ। और जब मोहम्मद बिन हनफिया ने कहा कि आप जाना चाहते हैं जाएँ, ये बहनों को क्यों ले जा रहे हैं, तो इमाम अलैहिस्सलाम का जवाब पढ़कर दिल काम जाता, फरमाया शाअल्लाह यरानी कतीला व यरा निसा सवाया। अब अल्लाह की मर्जी यही है कि वो मुझे कत्ल हुआ देखे और इनको कैदी हुई देखे। इसके बगैर उम्मत में जल्जला कैसे आएगा। ये तो बिल्कुल दबा दिए गए हैं, वरना लोग कोई इनके हामी नहीं थे, दब गए थे। जबर इतना था, बाद में बदला लेने के लिए वही उठे, उन्होंने कब्रें नहीं की उखाड़ी, जरा मौका मिला, मगर जबर ने इतना कस दिया गया कि बोलता नहीं। बिल्कुल सही अल्फाज है हिबतुद्दीन हुसैनी के कि उम्मत जो थी ना मकतूफतल यद मकमूमतल फम, मुंह में लगाम दे दी गई थी, हाथ बांध दिए गए थे। बड़े बड़े नेक लोग थे, सारे बोल नहीं सकते। इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा इसी तरह ही मामला रहा तो फिर तो खामोशी तारी जाएगी। इसलिए कोई ताकत नहीं इकट्ठी की,
طاقت اکٹھی کر کے جنگ لڑتے, اگر جیت بھی جاتے کیا ہوتا؟ لوگ کہتے ہیں جنگوں میں ایسا ہی ہوتا, ایک پھر ایک جیت. نہیں, انہوں نے بالکل ظلم سہنے کے لیے نا بچیاں اور بچوں کو ساتھ لیا, میدان میں جا کر کھڑے ہوئے, کوئی سیاسی تقریر نہیں کی, کوئی کسی کو خط نہیں لکھا کہ میری مدد کرو, بس یہی کہ یہ ظلم کرے اور دنیا جو ہے نا وہاں سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ یار رسول. آج بھی ہماری عدالتوں میں انصاف نہیں ہے, نہیں کوئی انصاف نہیں, انسانوں پر ظلم اسی طرح ہو رہا ہے, اس سے زیادہ ہو رہا ہے. آج عام مسلمان کا, مومن کا, صاحب نے ٹھیک لکھا کہ یزید جو ہے نا وہ اتنا بڑا اس لیے نظر آتا کہ اس وقت چادر سفید تھی, تھوڑا سا داغ بھی برا لگتا, ورنہ نماز پڑھتا تھا, میدان جنگ میں کمانڈ کرتا تھا, حج کراتا تھا, وہ بہت بہتر فرشتہ تھا ان کے مقابلے. یہ حرامزادے جب تختوں پر بیٹھے یہ تو اس سے بے شمار گندے ہیں, مگر ہم دین سے اتنے ہٹ گئے ہیں کہ اس پر لعنت کرتے ہیں, ان کے جھنڈے اٹھائے پھرتے ہیں, زندہ باد زندہ باد. وہ یہ ملعون تو ان سے بدتر. اس لیے لعنت کرنی ہے پہلے خود سوچ لیا کریں کہ میں کرتا ہوں یزید پر لعنت. بھائی پوچھے وہ نماز نہیں پڑھتا, تم پڑھتے, یہ لعنت تم پر ہی نہ لوٹ آئے. وہ شراب پیتا تم بھی پیتے ہو, اس لیے کرنے سے پہلے خود ان گناہوں سے پاک ہو, حسینی بنو, پھر حق بنتا ہے کہ صلوات بر حسین لعنت بر یزید. بالکل صحیح ہے. اور اگر تم آپ وہی ہو تو تمہیں کیا حق ہے کہ لعنت کر کے اپنے آپ کو مجھے توبہ توبہ توبہ, ایسی بات ہونی چاہیے. مولانا یہ پوچھ رہے ہیں اللہ رحمت فرمائے, میں نے تو بھائی ائمہ اہل بیت کی اسلاف کتابیں پڑھی, سنے سنائی نہیں, اور مناظرے میں نے سب پڑھ لیے کہ ابن تیمیہ منہاج السنہ میں کیا لکھتا ہے, شاہ عبدالعزیز تحفہ النجم, اور دوسری طرف شیعوں نے جو حق الیقین کیا لکھتا, سب میرے سامنے. یہ ہیں جھگڑے کی باتیں. جب اصل کتابیں دیکھتے نا, یہ بزرگ بہت سارے نیک گزرے ہیں, امت میں نمونے کے لوگ تھے. دشمنوں نے بعد میں ایسا پروپگنڈا کیا کہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت ہوگی. آپ ان روایتوں کو چھانٹنے پر آ گئے نا, پھر مسئلہ حل ہو جائے گا. جب بھی بات کر رہی ہوں کہ ابو بکر نے یہ کیا تھا, عمر نے یہ کیا تھا, پہلے اس روایت کے بارے میں دریافت کریں کہ یہ صحیح بھی ہے یا بات کی کسی دشمن کی اڑائی ہوئی ہوائی. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سارے حرامی جو مسلمانوں کو لڑانا چاہتے ہیں ان کی شرارتیں. کسی نے یہ کام نہیں کیے, جنہوں نے کیے ہیں نا معاویہ یزید نے, وہ بالکل سب مانتے ہیں, وہ علم نشرہ. وہ پھر آپ بات کو ختم کریں انشاءاللہ نا, پھر کوئی مجلس رکھیں گے, بے شک یہیں رکھ لیں, آپ کو دکھائیں گے کہ بی بی نے مطالبہ کیا یا نہیں ہے, جواب کیا ملا, سب آ جائے گا انشاءاللہ. آپ دیکھ لیں گے اور آپ راضی ہو جائیں گے کہ اس سے بہتر جواب یار کیا دے سکتا تھا ابو بکر. نہیں نہیں, جان نہیں چھڑائیں گے, بالکل نہیں جان. یہ تو آپ بھائی میں تو کہتا ہوں اب وقت ہے, ٹائم زیادہ ہو گیا, روزہ میں نے افطار. آپ بالکل اپنے گھر بلا لیں, آپ ہر شے جو ہے نا سامنے لے آئے, جو صحیح ہوگا مانیں, بالکل ایک ذرائی برابر نہیں چھپائیں گے, مگر جو غلط باتیں آپ کو دکھا دیں گے دیکھ لو. نہیں, یہ بیچارے بھی سن لیں گے, ریکارڈ کرا دیں گے. یہ بچے میرے ساتھ رہتے ہیں, ریکارڈ کے میں اسی طرح پھیلا دوں گا, آسٹریلیا سے جیسے امریکہ تک ہے نا, یہی چلی جائیں گی سارے. میں ان سب چیزوں سے بالکل اوپر ہو گیا. سب پڑھنے کے بعد میں نماز پڑھتا ہوں, 2 رکعتیں ہاتھ چھوڑ کر پڑھتا ہوں, 2 یہاں باندھ کر پڑھتا ہوں, جو نیچے باندھ کر پڑھتا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ اس کی بیس کیا کہ میرے ساتھ بات کر لے, کسی نے اپنے دل سے نہیں گھڑی, اللہ کے رسول نے کی ہے, ائمہ نے کی ہیں, صحابہ نے کی ہے. بیوقوف ملاؤں نے یہ میدان جنگ بنا دیا, ورنہ یہ سارے ایسے جیسے دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے ہیں نا. آپ اگر مجھ سے کبھی نماز کا سن لیں گے تو آپ کا خود جی چاہے گا کہ کبھی باندھ کر پڑھیں اور کبھی چھوڑ کر پڑھیں. پہلے پوچھیں کہ ایسا کیا کیوں جاتا ہے, یہ نہیں عالم بیان کرتے. مسئلہ ہے صرف جی چھوڑ کر پڑھو, بھائی کیوں چھوڑنا, وہ کیوں سمجھا دے, سنی بھی چھوڑنے لگے گا. جب آپ سنی سے سمجھ لیں گے, جو عالم ہوگا, عالم کہاں کہ باندھتے کیوں, آپ نے کہا باندھے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے. دین کی حکمت خدا کے لیے تلاش کریں, مناظرہ بازی میں نہ پڑیں. دین کی ہر بات میں حکمت ہے. آپ کو نظر آئے گا کہ سارے موتی حضور نے خود ہی دیے امت کو, اور ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ بہتر ہے, مگر اس کے لیے وقت چاہیے. اب نہ تھوڑا وقت ہے تو میں نے آپ کی خواہش کے مطابق حاضری دے دی. اللہ میرا حاضر ہونا اور آپ کا بھی آنا قبول فرمائے. ائمہ اہل بیت اور پورے خاندان رسالت پر اپنی رحمت نازل فرمائے. بس اب درود پر ان کی آل پہ تو کتاب و خوش ہوں تو سے اور ان کی طرف اتحار. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.